وہ بیسکلی ہے کہ اس وقت پوری مسلم امت کے حالات اگر ہم دیکھیں اور بالخصوص فلسطین کے حالات اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی سلوشن ملے کہ ہاؤ ٹو فکس دس پرابلم. اور میں اس پرابلم کو آپ کے سامنے پہلے ڈیفائن کرتا ہوں, پھر ہم اس کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے, چاہے فلسطین میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہو, چاہے وہ برما میں ہو رہا ہو, چاہے وہ چائنا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. تو ہم جو مسلمان ہیں ہم اکثر اوقات بڑے بے بس محسوس کرتے ہیں کہ ہم سوائے مذمت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ہم لوگ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا, لیکن کیا بس یہی ہماری قسمت ہے کہ ہم بیٹھ کے بس افسوس کرتے رہیں, یا کوئی پازیٹیو سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ تو اس پہ تو کچھ ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں جس پہ ہم نے ان کو سلوشن کی بات کی. میں آج بالخصوص اس سلوشن کی طرف آنا چاہتا ہوں جو کہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن کا ایک نظام قائم کیا جائے, اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کیے جائیں, اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہم 3 ڈفرینٹ ٹیئرز پہ اس پہ بات کریں گے. مطلب ایک یہ کہ ہماری جو ایک فار ایگزامپل ایک لے پرسن ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو لوگ انفلوئنسرز ہیں, یا ویسے جو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں, جو لوگ پبلک فگرز ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو کہ پبلک پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں. اور پھر ایک ٹاپ لیول پہ آپ کے جو حکمران ہیں, جو آپ کے لیڈرز ہیں دنیا کے, وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ٹیئرز پہ ہم بات کریں گے, اور اس میں میں سوال کو آپ کے سامنے یوں پورٹرے کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر ہم خاص طور پہ فلسطین کی بات کریں تو فلسطین میں جو مسائل چل رہے ہیں, مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ کرنے کے لیے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک بچہ ہے 2-3 سال کا, وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ٹائم مشین ہے اور میں جو ہے نا فیوچر سے ہو کے آ گیا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا جو ابھی 2-3 سال کا ہے, یہ بچہ جو ہے یہ بنے گا وہ شخص جو کہ مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ کرے گا, مسلمانوں کی جو پلائٹ ہے اس کو ریموو کرے گا, مسلمانوں کے اوپر جو بھی ڈیفیکلٹیز آئیں ان کو ریموو کرے گا, اور یہ بہت بڑا ایک ایسٹ بنے گا پوری امت کے لیے. اور یہ کہ ظاہری بات ہے وہ اکیلا تو خود نہیں کرے گا, اس کے ساتھ پوری فوج ہوگی, اس کے ساتھ ایک آرمی ہوگی, اور اس کے آرمی کے لیے بھی جو 7 نوجوان لڑکے ہوں گے وہ یہ اویلیبل ہیں. جو خواتین کا رول ہوگا وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہوگا. سو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی فیوچر میں دیکھا ہوں, فار ایگزامپل میرے پاس ٹائم مشین ہے, میں فیوچر میں گیا, میں دیکھ کے آ گیا اس بچے نے کیا. اب میں آپ کو وہ بچہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کو اب آپ نے کیا پڑھانا ہے, آپ اس کی کیا کنڈیشننگ کریں گے, کیا آپ اس کی ٹریننگ کریں گے, کس کریکولم سے اس کو گزاریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ ڈسکشن کریں کہ صلاح الدین ایوبی کی کریشن میں نور الدین زنگی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سو آپ دیکھیں کہ نور الدین زنگی جیسا شخص جو ہے جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے جس میں صلاح الدین اور ان کی فوج کے لوگ تیار ہونے ہیں. ہم نے ایسے لوگ تیار کرنے, کیونکہ اگر میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, آپ ذرا ان کے ویڈیوز دیکھیں ذرا, جو اسرائیلی ان کے جو کچھ لیک ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں جان بوجھ کے انہوں نے کیے ہیں, جس میں وہ اپنے بچوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, تم نے اقصیٰ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اس کو تم نے گرا دینا ہے اور یہ کرنا ہے, اور پھر یہ ہوگا اور ہمارا مسایہ آئے گا اور یہ ہوگا. تو وہ تو اپنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ 50 سال 100 سال کی پلاننگ سے چل رہے ہیں. ہم ہی بیوقوف لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوتا. تو آج جناب والا ٹاپک یہی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں کہ واٹ از دیٹ لانگ ٹرم سولوشن, کیپنگ ان مائنڈ کہ شارٹ ٹرم گولز چلتے رہیں گے لیکن وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہے. I want to hear your thoughts on it. جی جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی. اور بالکل آپ نے جیسے فرمایا نا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کرنٹلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو ایسٹ اینڈ ویسٹ ہر جگہ پہ the Muslims seem to be the most oppressed demographic in the world, and یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور جب بھی ہم کسی پرابلم کے سولوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پرابلم تک آئے کیسے. This was not always the case. We were not always being beaten left, right and center. یعنی ایک ٹائم تھا جب مسلمان جو تھے وہ ایک پاور تھے that were recognized. They were unified in one body. تو what led us here. تو یہ سوال جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ what changed. اور وہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں جس وجہ سے جو ہے نا ہم اس سچویشن میں آئیں جس سچویشن میں آج ہم ہیں. تو فرسٹ آف آل اس کو ریکگنائز کرنا, اور پھر ایک قسم کی نا ول لے کے اندر اپنے اندر ول ایک لے کے آنا کہ وی وانٹ ٹو چینج دس. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس سے بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ ہم چینج کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. if anyone is witnessing what is happening with the Muslims all around the world, this should be a catalyst for change. This should be something that should tell us کہ یار
things need to change, and then we ask the question what needs to change. پھر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں, پاسٹ کو دیکھتے ہیں. Has this always been the case? No, it hasn't. When did it start becoming the case? تو we start identifying those problems and we start working towards them. اور اس کے بارے میں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے پیچھے بھی کافی زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے. اب آپ نے جیسے مثال دی صلاح الدین ایوبی کی. I think Nuruddin rahmatullah alayhi, he actually did what I'm talking about. Right. What he did was he looked at the situation around him and he realized that there's a problem. We are going down and we are being beaten, and if this continues so there's not going to be a good future for us. اس نے وہ سچویشن کو اچھی طرح ریڈ کیا, اس نے تاریخ کو دیکھا, اس نے دیکھا کہ یار ہم نے where did we go wrong, where did we take the wrong turn, and then he tried to formulate a plan جس نے پھر اس کی نیکسٹ جنریشن میں صلاح الدین جیسا بندہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیا, جس نے پھر آگے سکسیس کی طرف گیا. تو یو نو دس از سارٹ آف دا بلو پرنٹ. اب اس بلو پرنٹ کو ہم کیسے فل کریں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. بالکل جزاک اللہ خیر. مغیرہ بھائی آپ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی احمد بھائی نے بات کی کہ نور الدین زنگی کا جو رول تھا, بیسکلی انہوں نے ایک مسئلہ دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ایک زوال کا نشان بنے ہوئے ہیں. کروسیڈرز آئے ہیں, انہوں نے جا کے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہر چیز کو, اور اتنا خونریزی ہوئی کہ وہ ان کے خود جنرلز لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یروشلم کی یعنی جو سڑکیں ہیں ان میں ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے نا خون بہایا مسلمانوں کا. تو ایسے ماحول میں سوچیں کہ جو ایک بندہ دکھ کو محسوس کر رہا ہے, اب وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے, وہ ایک ریشنل آدمی ہے, وہ ریئیکشنری اپروچ نہیں ہے کہ جی میں جا کے خود جو ہے نا بم دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہوں. وہ سوچ رہا ہے کہ آئی نیڈ اے گیم پلان, آئی نیڈ ٹو کریٹ سرٹن پیپل, کیونکہ میری زندگی بھی ایک خاص لمٹ تک ہے نا, تو میں نے ایک ایسا سولوشن کریٹ کرنا ہے جہاں پہ میری اگلی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ مسلم امت کے لیے باعث فخر ہوں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ہماری اس مصیبتوں سے باہر نکالیں. سو آپ اس میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک بچہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ کل کو لیڈر بنے گا, اس کو کس کریکولم سے گزارنا ضروری ہوگا اسٹیج پہ؟ جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی, 2-3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک تو میں ایک چیز کو تھوڑا ریئلائز یہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جو کیٹیگرائز ہمیں کرنا چاہیے جس ایسپیکٹ سے, ہمیں وہ بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انڈیویجول لیول پہ کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ سیلف امپرومنٹس ہوتی ہیں, کچھ اصلاحات ہوتی ہیں جو ہمیں انڈیویجول لیول پہ کرنی ہوتی ہیں, اور کچھ اصلاحات ہیں جو ہمیں ایز اے کلیکٹیو اعتبار سے کرنی چاہیے. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے, اور یہ فرسٹریشن کی ایک بہت بڑی ریزن بھی یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلسطین میں کوئی تکلیف یعنی یہ مظالم ہو رہے ہیں, سولوشن کیا ہے, تو بعض اوقات ہم رسپانس اچھا اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ہم انفرادی ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو امپروو کریں فار ایگزامپل, تو وہ ایک فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے کیونکہ ایک لنک ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کس طریقے سے میری اصلاح جو ہے وہ اتنے بڑے ایشو کو ریزالو کر سکے گی. اور پھر یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, ہم رو کے گڑ گڑا کے میں رات کو اٹھ کے قیام اللیل کے اندر یا تہجد میں دعائیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری سن کیوں نہیں رہا, جب اللہ تعالیٰ میں وہ کنڈیشنز بھی فلفل کر رہا ہوں, اللہ نے میری فلاں سنی لیکن میری یہ والی دعائیں نہیں اللہ سن رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ تھوڑی کیٹیگرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہماری اصلاحات, کچھ کام ہیں جو کلیکٹیو لیول پہ ہونے والے ہیں اور کچھ کام ہیں انفرادی لیول پہ ہونے والے ہیں. اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ ہم کلیکٹیو لیول کے کام چھوڑ کے ہم انڈیویجول لیول پہ کام کر لیں اور اس کے بعد اس کو اگنور کر دیں تو ہماری سولوشن ہو جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس آؤٹ ان اینی وے واٹس ایور. میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, میرا اگر ذاتی مسئلہ ہو, میرے پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے, کوئی پریشانی آئے, تو مجھے میرا دین کہتا ہے آپ اپنی اصلاح کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری سنے گا. ایک امت پہ تکلیف آئی ہے, ایک امت پہ آزمائش آئی ہے, ایک امت کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ عذاب بھیجے, کچھ اللہ تعالیٰ نے رولرز کو مسلط کیے فار ایگزامپل, یا اوپریسرز کو مسلط کر دیے. جب تک پوری امت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں گڑ گڑائے گی اور اپنی اصلاح نہیں کرے گی, کلیکٹیولی انڈیویجول آپ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ مسئلہ میرا ذاتی نہیں ہے. میرے ذاتی مسئلہ میں دعا سے حل کر سکتا ہوں اللہ سے, میرا وہاں پہ کنیکشن ہے, میں ڈیولپ کر سکتا ہوں. میں رات کو قیام کروں گا, اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وسیلہ, جو جیسے ہمارا دین بتاتا ہے کہ اللہ کو وسیلہ دو اس کے نام کی, یہ میں کر لوں گا, اللہ تعالیٰ میری مسئلے حل کر دے گا. لیکن امت کے مسئلے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے, ہماری امت ڈیوائیڈڈ ہے, ہماری امت کے اندر ہمارے اپنے سیل آؤٹس ہیں جو کہ امت کے یعنی میجورٹی امت, ہمارے اپنی امت کے مسلمان کے ہمارے اپنے علیاذ باللہ. جب فلسطین کے ساتھ معاملہ ہو رہا تو مسلم رولرز اور حکمرانوں کے جو مختلف ملکوں میں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اب دنیا کو سارا پتہ ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیا ڈیلز اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ چل رہی تھیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امت
کی ایک ڈگر پکچر یہ ہے, اور امت ساتھ ساتھ انڈیویجول جو رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کریں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طریقے سے آپ کی اس سولوشن کو چینج نہیں کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کچھ کام ہمیں امت کے لیول پہ کرنے, کچھ کریکولم ہمیں امت کے لیول پہ بنانا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری امت کی یہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, اور کچھ ایسی ہیں جو انڈیویجول بھی ہیں, ظاہر ہے کیونکہ آپ انڈیویجول کو آپ امت سے جدا نہیں کر سکتے, تو آپ نے امت کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں ایسپیکٹس پہ شاید تھوڑی سی ڈسکشن کی کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں من حیث القوم کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ کام ہیں جو میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہیں. ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جسٹ ٹو انشاءاللہ اسپائس تھنگز اپ انشاءاللہ ان دس ریگارڈ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ تو نہیں ہے یہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور یہ حدیث ہے, اور اس کو بیان کرنے والے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. المستورد القریشی, یہ ہے قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضیاء بھائی ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کو عرب کے پولیٹیشنز یا عرب کے ذہین و فتین ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کو کہتا ہے داہیۃ من دہاء العرب. 4 لوگ تھے, اس میں ایک عمر بن عاص تھے, مغیرہ بن شعبہ تھے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اس طریقے سے زیاد بن ابی یا زیاد بن ابی. یہ 4 جو ہیں صحابی تھے جن کو کہتے تھے یہ عرب کے سب سے انٹیلیجنٹ اور تیز ترین اور سیاسی لوگ ہیں, یعنی ان کا دماغ جو ہے نا وہ, اور امام زاہبی نے ان کے بارے میں بڑا لکھا ہے. جب قریش میں بھی تھے تب بھی ان کا بڑا تب بھی رول یہ تھا. اسی لیے یہ ان کی پروفائل قریش سے ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیگوشیشنز وغیرہ مسلمانوں کے خلاف شروع میں عمر بن عاص جیسے لوگ نیگوشیٹ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے المستورد القرشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقوم الساعة والروم اکثر الناس, کہ قیامت قائم ہوگی, رومی جو ہیں, جو ویسٹرنرز ہیں, علماء نے اس کو عام طور پہ اس زمانے میں عیسائی یہودی یا پھر آپ سمجھ لیں ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ جو ہوں گے میجورٹی میں ہوں گے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابصر ما تقول, غور و سوچ سمجھ کے بات کرو, تم کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ سمعت من رسول اقول ما سمعت من رسول اللہ, میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے اور یہ پروون ہے کہ زیادہ ویسٹ غالب آ جائے گا, غلبے کی بات کر رہے ہیں, ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے امت کے اندر حالات بدل کے اپنے آپ کو اس لیگسی تک لے کے جا سکتے ہیں, تو اس کی 4 ان کے اندر ایسی خصلتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا یہ غالب آ جائیں گے, تو ان کی 4 خصلتیں ہیں. فیہن 4 خصال, یعنی یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈومیننس ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. اور وہ کون سے, اور یہ ان کی اپنی ذہانت ہے, کیونکہ وہ میں نے ان کا پروفائل بھی آپ کو بتا دی ہے. وہ 4 خصلتیں انہوں نے کیا بیان کی, میں آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں, جس میں سے سب سے پہلی بات جو آپ نے کی تھی, انہوں نے کہا انہم لاحلم الناس عند فتنۃ, فتنے میں سب سے زیادہ فوربیرنس اور پیشنس دکھانے والی قوم یہ ہوتی. مطلب ان کے اندر, رومیوں کے اندر یہ سب سے پیشنس, فوربیرنس اور ریئیکشنری اپروچ نہیں, ایک دم اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر کے, اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کر کے انٹیلیجنٹلی جو ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پہلی ان کی خصلت یہ ہے جن کی وجہ سے ہوں گے. دوسری بتاتے ہیں وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ, آپ نے فرمایا کہ دوسری ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح جو کرتے ہیں اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, اس سے افاقہ حاصل کرنے والی یہ ان کی دوسری خصلت ہے. یعنی فوراً, یعنی یہ پروکراسٹینیٹ نہیں کرتے, اس کو کہتے نہیں کہ اگلے گرتے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, گرتے ساتھ ہی فوراً اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فوراً اس کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری چیز فرماتے ہیں وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ, فرار ہونے کے بعد جب ان کے اوپر ایک دم حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پیچھے ہوتے ہیں, ایک دم سنبھلتے ہیں, اور اس کے بعد فوراً جلدی جو ہے نا اس کو رسپانڈ, وہ یہ اگین والی بات ہے کہ اس کو جو ہے نا جلدی سے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. اور 5ویں چیز انہوں نے کہا وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلُمِ الْمُلُوكِ, جو بادشاہوں کے مظالم ہیں یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. یعنی یہ بادشاہ, یہ اوپریشن رولرز ہیں, آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر آج بھی پولیٹیشنز جو ہیں وہ ان کے عوام کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ 4 بڑی خصلتیں انہوں نے بیان کی. میں سمجھتا ہوں یہ وہ 4 بڑی خصلتیں ہیں جو ہمیں من حیث القوم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور تب ہم بات کر سکتے ہیں ڈومیننس کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ قومی خصلتیں, یہ ایک انڈیویجول کی خصلتیں نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ امپیشنٹ بھی ہو, لیکن قوم میں میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا چیز دیکھنے والی ہے, یہ وہ کریکولم ہے جس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اور بھی چیزیں انشاءاللہ قوم کا مزاج آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں قوم کا اوور آل مزاج کیا ہے, اوور آل مزاج کیا ہے ورسز ہمارا اوور آل مزاج کیا ہوتا ہے, مسلم امت کا کیا ہوتا ہے, کہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. میں جنرل پرسیپشن بتا رہا ہوں, ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد قوم تھوڑی دیر کے لیے
नेशन ऑफ हैशटैग्स बन जाती है, बिल्कुल ऐसा। हैशटैग हैशटैग हैशटैग, उसके बाद वी गो बैक टू एग्जैक्टली द सेम थिंग जहां हम पहले फंसे हुए थे। They don't give up. They don't मतलब give up. हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, बिल्कुल हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होती। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत नहीं बदलते। तो मुगरा भाई, इसमें जो एक आपने पॉइंट कहा वो ये कि आपकी जो इस पूरी बात में बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसमें एक अजम्पशन ये है, जी मैं बताऊँ आपसे पूछूं इंशाल्लाह इसमें, कि एक अजम्पशन ये है कि एक जो एक्सटर्नल चीज़ हो रही है, मतलब कि मुस्लिम उम्मत के ऊपर मसाइल हो रहे हैं, उनका ताल्लुक हमारी गलतियों के साथ है। मतलब जिसका आपने भी जिक्र किया कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नजर तो नहीं आता कि भाई फिलिस्तीन में बंदा बेचारा मर रहा है, ठीक है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसका, मैं जो पाकिस्तान में बैठा हूं, मेरे से क्या ताल्लुक है उसका? मतलब आप मुझे क्यों, कोई बंदा सवाल कर सकते हो। और मैंने देखा मेरे एक वीडियो के नीचे किसी ने बहुत कमेंट लिखे कि मतलब हमारे चेंज होने से क्या होगा। तो लोगों के अंदर अब ये डिस्कनेक्ट है कि एक बंदा जो है, अगर मतलब वो जो हम कहते हैं ना, उसको मकाफात अमल भी कह सकते हैं, उसको हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं, कि जब एक जो है ना तितली जो है वो सिंगापुर के साहिल के ऊपर अपने पर मारती है, तो उसी पर मारने से फ्लोरिडा के ऊपर जो है ना वो हरिकेन भी आ सकता है। मतलब जो चीज़ों की इंटरकनेक्टेडनेस है हमें वो नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज हम लोग बिल्कुल एक से दूसरी चीज़ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो देख रहे होते हैं, हम बिग पिक्चर नहीं देखते। सो ये बात कैसे समझाई जाए कि सबसे पहले जो हमारी इसमें एक अजम्पशन इनबिल्ट है वो ये है कि आपके जो इनफरादी अमाल हैं या जो इज्तिमाई मामलात हैं सोसाइटी के अंदर, उनका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या उनका ताल्लुक जो है वो उम्मत के हालात के साथ है, जो किसी भी कोने में पिस रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि उनकी गलतियों की वजह से सजा उनको मिल रही है। दिस इज द पॉइंट, कि जरूरी है उनकी गलती, हो सकता है हमारे गुनाहों का कफारा बेचारे वो भर रहे हैं और हमें एज एन उम्मत पनिश किया जा रहा है। इसके बारे में अहमद भाई आप क्या कहेंगे? देखिए ज़िया भाई, कोई भी उम्मत, कोई भी नेशन जो है, कोई भी कौम जो है, वो इनफरादी शख्सियात से ही बनती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स मेक द कलेक्टिव। तो जब इंडिविजुअल्स चेंज होंगे तो ऑब्वियसली कलेक्टिव चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सही। तो एंड ये हम सब, वी ऑल नो दिस, कि अगर इफ यू नो लार्ज स्केल चेंज हो ऑन द इंडिविजुअल लेवल, तो कलेक्टिव भी चेंज होगा। अब पाकिस्तान में इंसान अगर बैठा है तो उसका गाज़ा वाले शख्स के साथ, मुसलमान के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, अगर हम चेंज होंगे और हम एक यूनिफाइड फ्रंट शो करेंगे तो ये चीज़ें नहीं हम देखेंगे जो हम देख रहे हैं। सही बात है। देखें, जब एक इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है मुल्कों का, मैंने देखा है, यू नो, जब भी आप ये देखेंगे, इजराइल जब गाज़ा के ऊपर स्ट्राइक करता है तो अपने स्ट्राइक को बहुत मेजर्ड रखता है। वो एक जगह पे स्ट्राइक कर रहा होता है, दूसरी जगह पे बड़ी गहरी नज़र होती है उसकी कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रिएक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। एंड उस रिएक्शन को वो गेज करके अपना जो है ना इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। रिएक्शन अगर कम होगा वो इंटेंसिफाई कर देंगे। 2008 में उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे थे, वहाँ पे सारे सो रहे थे, कोई, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मज़ाहिरे हुए हैं, ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। मुसलमान ममालिक ने भी ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, टर्की ने, पाकिस्तान ने, मलेशिया ने, दे हैव कम ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड दे हैव डन एट लीस्ट समथिंग। उससे आप देखेंगे कि प्रीवियसली, जैसे फॉर एग्जांपल 2008 की मैं मिसाल देता हूँ, उस तरह का जुल्म नहीं हुआ गज़ा के ऊपर, जो उस तरह का जुल्म इस दफ़ा नहीं हुआ जो उस दफ़ा हुआ था। तो वो रिएक्शन हमारा जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज़ सब समझते हैं। ये देखें, हम एक टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे लॉबिंग और डिप्लोमेसी जो है उसका एक असर होता है। आप देखें, अमेरिका जो है, इट टर्न्स द अदर वे व्हेन इजराइल डज दीज अट्रॉसिटीज। व्हाई डज इट डू दैट? इजराइल ने लॉबी किया है, इनको अपनी साइड पे लेके आए हैं। तो यू नो, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका एक इफेक्ट होता है। कोई अगर ये कहे कि नहीं यार, आपकी बातें करने से, आपकी स्टेटमेंट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। ऑन द ग्राउंड दीज थिंग्स डू मैटर। और देखें, अगर हम इंडिविजुअली चेंज होते हैं, एज कलेक्टिव हम नेशंस चेंज होते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो ये काम करें। देखें, हमारे जो लीडरशिप है ना, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो हमारी, जब बिजली महंगी होती है हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जब चीनी आटा महंगा होता है हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रॉब्लम होता है उससे। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि यार हमने दोबारा इस अवाम में आना है, हमने मैंडेट इनसे लेना है, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक करनी पड़ेंगी। अगर हम उनसे इन फंडामेंटल्स के अलावा और चीज़ें भी डिमांड करना शुरू करें कि भाई आप आवाज़ उठाएं, आप ये जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ काम करें, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी अवेयरनेस आएगी कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें अगला मैंडेट नहीं मिलेगा। तो ये अगर अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने 3 टीयर्स की बात की, मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तारीख़, हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली ना एक बहस छिड़ी कि क्या
پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ بحث ہے. اب اگر آپ ایک ایوریج ینگسٹر نوجوان سے پوچھیں, وہ کہے گا کیوں نہیں کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں ہم اسرائیل کو ریکگنائز, ہم نے انڈیا کو بھی تو کیا ہوا ریکگنائز, وہ ہندو ہیں تو وہ یہودی ہیں, کیا فرق ہے, نان مسلم ہے, ہم نے امریکہ کو بھی ریکگنائز کیا ہوا, امریکہ بھی ہر جگہ جا کے مسلم کنٹریز میں بوم کرتا ہے, واٹس دا ڈفرنس, وائی شوڈنٹ وی ریکگنائز اسرائیل. دا پرابلم از کہ جب آپ کو ہسٹری نہیں پتا ہوگی, آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کن پرنسپلز کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی ہے, اور کیسے انہوں نے ایک ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ کر کے اینڈ دیو بلڈ دیئر سٹی اینڈ دیئر کنٹری آن دی اسکل اینڈ بونز آف دا مسلمز, then you'll realize کہ yeah, there is a problem. We shouldn't recognize this state. Why? Because they, for the last 70 years, they have been oppressing a nation, فلسطینیوں کو, اور وہ بھی ایک ان کا ڈائسپورا ہے, لیبنان میں وہ ایز ریفیوجیز رہ رہے ہیں, جارڈن میں رہ رہے ہیں. ہاں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کے لیے ایک سولوشن لے کے آئیں, then we can have that discussion. مگر اگر ہمارے نوجوان کو اس تاریخ کا نہیں پتا ہوگا تو وہ تو یہی آرگیو کرے گا نا, وہ جو پریزنٹ میں دیکھ رہا ہے وہ کہے گا یار ہم انڈیا کو بھی کرتے ہیں, امریکہ کو, اسرائیل کو کیوں نہ کریں. سو ٹو بی اویئر آف دا سچویشن, دیکھیں اگر اس کو ہسٹری پتا ہوگی تو وہ ایک مورل اور پرنسپل سٹینڈ لے گا, وہ کہے گا یار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو یہ پتا نہیں ہوگا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تاریخ سے جڑنا, اور یہ تو اس کانفلکٹ کی تاریخ ہے نا, اسلامی تاریخ سے جڑنا. دیکھیں نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریئلائز کیا, انہوں نے اینالائز کیا, انہوں نے تاریخ کو دیکھا, اینڈ ہی سو کہ ویئر ور دا لیکس دیٹ وی نیڈ ٹو پلگ ان, ٹھیک ہے, ہمیں کہاں کا مسائل ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور وہ پھر اس نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز لے کے آیا, ان کے اندر یہ ایک آئیڈینٹی لے کے. دیکھیں اگر ہم اپنی تاریخ سے جڑیں گے نہیں تو ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی, اینڈ دیٹ از واٹ وی سی ود آور ینگسٹرز ٹوڈے. They have they don't have pride in the identity of being a Muslim. Why? Because they don't know what Muslims have achieved and done in the past, and what sort of civilization we were. تو اس سے کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ پہلے ٹیئر کی بات کریں, جو لے پیپل ہیں ان کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو چاہیے یوز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ہسٹری کے بارے میں, کرنٹ کانفلکٹس کے بارے میں, تاکہ آپ کا ایک انفارمڈ اوپینین کم از کم بنے ان چیزوں کے بارے میں. سیکنڈ ٹیئر کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں ان کو دینی چاہیے ریسورسز, ہمیں ان کو پڑھانا چاہیے. اور ہمارے حکمران جو ہیں جن کے پاس پاور ہے ٹو لیجسلیٹ, ٹو چینج تھنگز, ایجوکیشن منسٹریز ہیں ان کے انڈر, ان کو چاہیے کہ ہمارے کریکولم کے اندر ایسی چیزیں لے کے آئیں جس سے وی فیل پراؤڈ ایز مسلمس, جس سے ہمارے ایک آئیڈینٹی ایز بینگ مسلم سولیڈیفائی ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک نوجوان سے کہ وہ سمپتھائز کرے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم نیشن دیکھے. وہ تو اپنے آپ کو انفرادی پاکستانی, لاہوری, اس طرح کر کے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا پرسپیکٹو براڈ کرنا ہم سب کا کام ہے. تو آئی تھنک اس میں جو ایک بڑی واضح بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ چینج ہیز ٹو اسٹارٹ فرام 3 ڈفرنٹ لیولس پہ ہم بات کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ جو آپ چینج کی بات کر رہے ہیں یہ تو یار اس میں 50 سال لگ جانے ہیں, تو تب تک فلسطین میں بمباریاں ہوتے رہے اور لوگ مار کھاتے رہے. آپ کل فیصلہ کر دیں, کل سے شروع ہو جائے گا یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہو, and this will complement each other. ہر ٹیئر جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. So I think it doesn't have to start from top or bottom necessarily. Absolutely. So the thing is کہ جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے لانگ ٹرم چینج جو ہم سب چاہتے ہیں, لیکن اس کے مین ٹائم اس کا لانگ ٹرم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی ساری ایکٹیویٹیز کو پاز کر دیں اور روک دیں, مطلب ڈپلومیٹک جو چیزیں وہ بھی ختم کر دیں, فلاں چیز بھی نہیں. اس کے ہم ہر لیول پہ کام ہونا چاہیے. اور اگر آپ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اسرائیل کے اندر جس طرح اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے اور کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور کس قسم کا مٹیریل ان کو پڑھا رہے ہیں, وہ تو بالکل اپنے ایک باکس میں رہ رہے ہیں. وہ دے آر لیونگ ان اے باکس جہاں پہ ان کو ایک خاص قسم کی نیریٹو دیا جا رہا ہے, خاص قسم کی چیز بتائی جا رہی ہے. ان کا ایک پراپر ایک طریقہ ہے ان کی تربیت کا, کیونکہ ان کو پتا کہ ہم نے اگر یہ چیز مینٹین کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک خاص لیول آف یعنی ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہمیں ایوالو کرنا پڑے گا سچویشن کے ساتھ ساتھ. دیکھیں ضیاء بھائی, اپنے دشمن کو اتنا زیادہ بگ اپ نہیں کرنا چاہیے تو ہم لوگ زیادہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مگر کچھ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب جیسے یہ کرنٹ کانفلکٹ ہوا ہے, آئی کین گارنٹی یو اب ان کے لوگ جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں اچھا ہمیں یہاں پہ کیا پرابلمس آئے ہیں, اچھا حماس نے اتنے زیادہ راکٹس کیسے پروکیور کر لیے, کیونکہ وہ غازہ تو ایک وہ
اس کا انحصار ہوا ہوا ہے, سیج ہے, اور وہ لوہا بھی نہیں اندر آنے دیتے, تو کیسے انہوں نے, سو دے آر گوئنگ ٹو ناؤ سٹ اینڈ لک ایٹ دس سچویشن, اسٹڈی دس سچویشن. ہاں ہمیں ڈپلومیٹک پریشر کون سی کنٹریز سے ملا, کیسے کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ دا سیم, کہ اچھا اس دفعہ کیا ہوا, کیا ہم اچیو کر سکے, کیا نہیں کر سکتے, کل یہ پھر سے ہوگا, یہ ہو رہا ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کل یہ پھر سے ہوگا. آلریڈی سٹارٹ ہو گیا, ابھی انہوں نے سیز فائر کر کے دوبارہ اس کو جو ہے نا اس پہ مسئلہ سب چڑھ گئے. تو یہ کل بھی انٹینسیفائی اور ہوگا. تو وی نیڈ ٹو لرن فرام آور مسٹیکس. ہمارے جو حکمران ہیں, پیپل آف انفلوئنس اینڈ پیپل ان پاور, دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر اینڈ ریئلائز کہ ویئر وی آر گوئنگ رانگ اینڈ واٹ وی کین چینج. آئی تھنک سب سے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہونا کہ ہماری امت جو سفر کر رہی ہے, ہمیں اس کی اس سفرنگ کو ختم کرنا چاہیے. پہلے تو ایک یہ ریئلائزیشن بھی ہے نا کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو, ورنہ عام طور پہ جس طرح جو نا مغیرہ بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اگر وی آر سیل آؤٹس, اگر ہم لوگ سولڈ آؤٹ ہے تو پھر ہو کیئرس کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب ایز لانگ ایز میری جیبیں بھر رہی ہیں, مجھے کسی سے کیا لگے کہ کوئی مرے یا جیے, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک اگر آپ اپنی سروائیول کی بات بھی کریں اور مسلم امت کی یہ بات کریں کہ ہم لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پراپر برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر انفرادی طور پہ بات کریں, کیونکہ ہم تینوں لیول پہ بات کرتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام دا بالکل باٹم لیول. ایک عام بندہ ہے, ٹھیک ہے, لے پرسن ہے, وہ اب اپنی لائف کو کیا چینج کر رہا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو وہ زیادہ اکوپ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. تو اس میں جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. ہسٹری کا پتہ ہونے کے لیے نا سب سے پہلے اس کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ ہے ٹائم ویسٹنگ. وہ ہے جو میڈیا کی طرف سے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, بالکل لغویات میں پڑا. آپ دیکھیں جنرلی ہمارے جو یوتھ ہے اس کو لغویات میں لگایا ہوا ہے, یعنی لغویات میننگ یوزلیس فارمز آف انٹرٹینمنٹ اینڈ جسٹ اباؤٹ انفارمیشن اباؤٹ تھنگز which have got nothing to do with either your دنیا اور your آخرہ. یعنی آپ کے نہ تو دنیا پہ کوئی اثر ہے اس چیز کا, یعنی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنائی جا رہی ہے, آدھی سے زیادہ عوام وہاں لگی ہوئی ہے, کوئی جو ہے اپنا ٹائم کہاں ضائع کر رہا ہے, کوئی کہاں ضائع کر رہا ہے, اور ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اپنے بارے میں, اور اپنی ہسٹری سے ناواقفیت بھی ہے, بہت ساری چیزیں. سو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے وین آف کریں, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں, اور پھر کیونکہ جب وہ ٹائم نکلے گا تو پھر آپ ہسٹری بھی پڑھیں گے, آپ دین کی طرف بھی آئیں گے. مغیرہ بھائی آپ کی طرف میں آنا کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام بندہ ہے, اس کے لیے کوئی آپ کریکولم ڈیوائز کریں کہ مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ نارملی ہمارے جو آڈینس ممبر ہوتے ہیں وہ یا تو یونیورسٹی کالج کے ہوتے ہیں یا ینگ اربن پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اپنے آپ کو اکوپ کرنے کے لیے ماڈرن چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کیا کوئی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ اڈھیر کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی 4 چیزیں, پہلی چیز ایمان ہے, دوسری چیز جو ہے وہ پیشنس ہے, تیسری چیز ہے نالج ہے, چوتھی چیز فزیکل اسٹرینتھ ہے. یہ 4 چیزیں اگر ایک بندہ ڈیولپ کر دے تو یہ وہ بندہ ہے جو لیڈرشپ رول میں آ سکتا ہے اور یہ دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے, متقین کا امام بن سکتا ہے. دونوں کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا, ایمان لے کے آئے اور صبر کیا تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو لیڈرشپ عطا کی. 2 کنڈیشنز ہے, تو فیتھ ود آل اٹس ریکوائرمنٹس اینڈ کنڈیشنز. دوسری ہے پیشنس, وہی ہم بات کر رہے ہیں, ریئیکشنری اپروچ نہ ہونا, حلم, بردباری, اور یہ اس قوم کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو پیشنس اور صبر کہتے ہیں حبس النفس, اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا, نیگیٹو بھی پازیٹیو ایموشنز کو اس طریقے سے ان کو چینل کرنا اینڈ میک دی یوز آؤٹ آف دیم. تیسری چیز میں نے کہا کہ نالج, اور پھر میں نے کہا فزیکل اسٹرینتھ. آپ کو طالوت کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا, اس ریفرنس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمیں لیڈر دیں, ہم نے یہ اوپریسر جو جالوت ہے اس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے یا اس نے ہمیں ظلم کر رہا ہے, تو ہم کیسے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا, ان کے پاس مال نہیں تھا, انہوں نے کہا تو مطلب دنیا کی ازمپشن یہ ہے کہ اکنامک ریسورسز آر بیسکلی پرائمرلی آر دا بیسک, یعنی یہ نیڈ ہے کسی بھی حکومت کی غلبے کے لیے, ڈومیننس کے لیے. جبکہ اسرائیل نے یہ پروو کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہے, اسرائیل نے بھی پروو کر دیا, اور اس طریقے سے دنیا میں اور بھی لوگوں نے پروو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا کیونکہ جسمانی طور میں یہ اسٹرانگ ہے, فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے, اور اس طریقے سے علمی اعتبار سے. اور علم کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ود ریفرنس ٹو صلاح الدین, جیسے کہ ہم نے بات کی, تو صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں ان کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو نالج سے بہت زیادہ اکوپ کیا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جس طرح آپ نے کہا نا ہسٹری, ابھی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کی نالج بہت زیادہ, ہی واز ویل ورسڈ ان ہسٹری, ان کو پتا تھا اپنی لیگیسی کیا ہے. دیکھیں قرآن, اگر آپ اپنی لیگیسی کو یاد نہیں رکھتے نا, دیر از نو موٹیویشن فار یو وٹس ایور. قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. قرآن مجید اس اپروچ کو اتنا ریٹریٹ کرتا ہے, اتنا زیادہ بار بار وَاذْكُرُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب وہ وقت یاد کرو, اور وہ وقت یاد کرو, یعنی قرآن مجید کا انداز بیان ہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو, کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ, ٹو دی ایکسٹینٹ
امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو یہودیوں میں ہمیشہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کا وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے ہے کہ ان کو ان کا باپ یاد کراؤ کہ تمہارا باپ کون تھا، تمہارا باپ اسرائیل تھا، یعقوب تھا، اس کی نقش قدم پہ چلو، تم کدھر چلے گئے، اس سے انسپریشن لو، موٹیویٹنگ فیکٹر. تو اگین نوئنگ یور لیگیسی. اور اس میں بھائی سوشل سائنسز، ان مائی اوپینین ہسٹری آتی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں سوشل سائنسز میں آتی ہیں چیزیں. وی نیڈ ٹو ہیومینٹیز کے یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسکلی سوسائٹیز کو فارم کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں جو لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کے اندر اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں اوور آل ایز کمپیئر ٹو، ٹھیک ہے وہ بھی سائنسز کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے لیکن بٹ اگین دس از سم تھنگ. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور فزیکل اسٹرینتھ میں اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ، کیونکہ دیکھیں جو مرضی کر لیں مردانگی کی ضرورت ہے اور مردانگی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان دا ماڈرن ڈے جہاں پہ فیمنزم اور اس طریقے سے جینڈر نیوٹرلٹی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہمیں بمبارڈ کی جا رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ جن عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن فیملیز کے اندر بہنیں زیادہ ہوتی ہیں تو بھائی بھی اگر ان کے اندر زیادہ رہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. آئی مین دس از سم تھنگ ویری نیچرل فینومینا. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، انہوں نے آداب طالب العلم کی، بڑی مشہور کتاب ہے. کئی علماء، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. حالانکہ کتاب وہ آداب علم کے اوپر ہے لیکن اتنی امپورٹنس ہے اس کے اندر. وہ ایک مینر بتاتے ہیں علم کے لیے کہ علم کی کنڈیشن یہ نیسسری ہے علم کے حصول کے لیے، دینی علم کے لیے، کہ رجولیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. رجولیت کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مردانگی ہونی چاہیے. تو مردانگی جو ہے وہ کیسے بلڈ کی جا سکتی ہے؟ فزیکل اسٹرینتھ سے بلڈ کریں. آپ ایکسرسائز کریں، آپ اپنے جسم کو فٹ رکھیں، ہیلدی ڈائٹ کریں. ہیلدی ڈائٹ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، آپ کے اپنا دماغ جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دے گا. آپ کو خود یہ جو لیزینس ہے نا ہمارے اندر، اور بیٹھ کے بس اپنی اگریشن نکالنا، فرسٹریشن، اوور ایٹنگ کر کے پیشنٹ بن جانا ڈائبٹیز وغیرہ کے، اور اس کے بعد میں جو ہے نا اور اگریشن فیس بک کے اوپر کی بورڈ جہاد کر کے اگریشن نکال کے 1-2 الجزیرہ کی ویڈیوز شیئر کر کے بعد بندہ ریلیکس ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے یہاں کامن یوتھ کر رہی ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ ایسی تحریکیں بھی ہیں جو خاص طور پہ اس پہ بات کریں، ان کے بھی لوگ یہی کرتے ہیں. اپنی لائف میں کوئی چینج نہیں، بٹ دے آر ایمفسائزنگ آن دیٹ تھنگ. تو انڈیویجول لیول پہ میں سمجھتا ہوں 4 چیزوں پہ اپنے ایمان کو کنٹرول، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس پہ فوکس کریں کہ میں کہاں پہ کر رہا ہوں. اگین دوسری بات یہ کہ اپنے اندر صبر لے کے آئیں، صبر کو سیکھیں، باقاعدہ اسٹڈی کریں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر حلم لے کے آنا. تیسری چیز ہے فزیکل اسٹرینتھ پہ ورکنگ کریں اور اپنے علم کو، نالج، اویئرنیس ہسٹری کی. اور خاص طور پہ صلاح الدین کی جیسے میں نے بات کی، اس نے اپنی باقاعدہ ملٹری پاور کے لیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ اس نے ملٹری میں اپنے گھوڑوں کی جو بلڈ لائنز ہیں ان کو اس نے یاد کی، اس نے پڑھا، ان کے بارے میں اس نے اسٹڈیز کی. مطلب دس از مردانگی کی چیزیں ہیں، ایسے اسپورٹس جو آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ دیر از اسٹرینتھ ان ٹارگٹ شوٹنگ. تو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں ان چیزوں کے ساتھ. ہارس رائڈنگ ہے، یہ ٹارگٹ شوٹنگ ہے، سوئمنگ ہے، جو چیزیں ریکمینڈڈ کی گئی ہیں، بلکہ ان کا تو ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ فارمز آف انٹرٹینمنٹ ہے جس کے ساتھ ثواب اٹیچ کیا گیا. بھائی آپ خود نیچرلی دیکھیں، جو بندہ باکسر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جو بندہ باکسنگ کر رہا ہے یا فزیکلی اسٹرینتھ ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی پھڈے لینے کا شوق ہوتا ہے، اس کا خون جلدی گرم کرتا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ کہنے کا ایک بیچارہ کمزور آدمی ہے نا، وہ 10 دفعہ سوچتا ہے، ریئیکشن اس کے اندر کبھی بھی وہ ایک انرجی نہیں آتی ایک دم کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے، وہ ایک موٹیویشن. مطلب دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہی بڑی بات ہے جب ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہیں نا، کہ میں اگر اپنی ذات میں دیکھوں، میں اپنی ذات میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک دم وہ انرجی نہیں آتی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں اور ہمت کروں. اگین وہی بڑی بات ہے اس کو، اور پھر علم جب ساتھ ہوگا تو آپ کی یہ انرجی اور موٹیویشن چینل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، ایسے پمپ ہوتے رہیں گے، تو پھر آپ علیاذ باللہ غلط ہاتھوں میں بھی چلے جائیں گے، ایسی ایجنسیز کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو آپ کو غلط استعمال کریں گے، جس طرح آئیسس وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے. علیاذ باللہ یہ والی چیزیں ہمیں اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں یہ تو ہو گیا ہمارے یعنی جو ہے نا ایک عوام کے لیول کے اوپر. ان کو اگر ہم لوگ یہ بھی کہیں کہ ایک چھوٹی سی عوام کے لیول پہ نا، مغیرہ بھائی کی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے نا، اور تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کنیکشن کیا ہے اس کا کولیکٹیو کے ساتھ. انہوں نے ایمان کی بات کی. دیکھیں، اور آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی، لوگ سیل آؤٹ کر جاتے ہیں، مٹیریل جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر آ جاتا ہے، تو مٹیریل بینیفٹ ہے تو اپنے اصول جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایمانیات لے کے آئیں گے تینوں ٹیئرز کے اندر تو کم از کم سیل آؤٹس نہیں ہوں گے ہم. صحیح بات ہے. تو ان کا کنیکشن ہے ہماری. دیکھیں آپ کے اندر جتنا بھی اگر ایمان ہے تھوڑا بھی ہو نا، تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا. بالکل. دیکھیں میں جس کیپیسٹی میں بھی ہوں، دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر ایک پولیس آفیسر ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور میرے سامنے ایک چوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے ایک ڈاکہ ڈال ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ہے. اب جس بیچارے غریب کی چوری ہوئی ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ بیچارے اتنے پیسے تھے ہی نہیں، وہ بیچارے کی اب چوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب پولیس والا جو میں ہوں، میرے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے، میرے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، اور میں بھی بجائے ایکٹ کرنے کے میں بھی کہتا ہوں یا اللہ اس چور کو جو ہے نا برباد کر دے. تو میرے اوپر یہ دعا سوٹ نہیں کرتی، بیکاز میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے.
बिल्कुल सही। ठीक है, लीगली भी है, आपसे एक्सपेक्टेशन अल्लाह की कुछ और है। लाइक मेरे से लीगली भी है, क्योंकि आई एम एन ऑफिशियल यानी जो पुलिसमैन, बिल्कुल सही। मैं एक हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा हूँ और मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, ये काम जिम्मेदारी है, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे पास हथियार भी है, मेरे पास माइट भी है, मेरे पास ये कदर, मेरे पास कुदरत भी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआई कर रहा हूँ कि बस या अल्लाह तो ये चीज जो है ना, ये क्रिमिनल है, हाँ ये फिर क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि वो आई थिंक मैल्कम एक्स ने कहा था गालिबन के ऑल यू नीड फॉर evil to spread is for good people to do absolutely nothing. बिल्कुल, यानी अगर आप चाहते हैं अच्छे लोग चुप कर जाएंगे तो बस फिर मतलब आप evil फैलने का एक अच्छा अंदाज ये है कि आप जो अच्छे लोग हैं वो खामोशी से बैठ के तमाशा देखें। तो भाई जिसके पास इस्तिताअत है, अल्लाह तो हर किसी से उसकी इस्तिताअत के मुताबिक पूछेगा ना कि भाई तुम्हारी ये इस्तिताअत है, तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या थी। तो अब हमने कहा कि जो अवाम के लेवल पे जो ले पर्सन है वो इस नीयत से सोचे कि यार मैं जो अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर मेरी जरूरत पड़ती है मैं हाजिर हूँ। यानी कल को अगर हू नो अल्लाह ताला आप ही को सलाउद्दीन जैसा बना दे, आप ही की नस्लों में से कोई ऐसा पैदा कर दे, तो आप अपनी नीयत ये रखें कि यार द रीजन व्हाई आई एम चेंजिंग is because I want to help my brothers and sisters। तो आपको ना कुरान पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा, आपको कुरान का एक रुकू पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात है ज़िया भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला, देखें ये बात भी जरूरी है कि हालात जो हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं ना, तो ये भी बात है कि हालात भी अल्लाह बनाता है, अपॉर्चुनिटीज भी अल्लाह देता है, लेकिन आपने अल्लाह के सामने प्रूव करना होता है, अल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं लीडर बन सकता हूँ। अल्लाह कहते हैं वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। उन्होंने तो ईमान पर वर्किंग की अपने, और उन्होंने सब्र सीखा, तो अल्लाह कहते हैं हमने उनको इमामत अता अल्लाह ताला ने मौके भी दिए, अल्लाह ने मौके भी दिए, अपॉर्चुनिटीज भी अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन आपने अपने अल्लाह को साबित करके देना है, अपने सामने प्रूव करना है कि अल्लाह आई एम वर्दी फॉर दैट, और दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अल्लाह आपके सामने हालात बनेंगे, आपको मौका देंगे। कई ऐसे ये जो हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, कहाँ से रैंक्स में, हिज फादर वाज जस्ट यू नो अब जो है यानी he did not have any military कोई strong position नहीं थी, बहुत lowest rank से वो ऊपर चलना शुरू हुए, और यानी वो फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको एक यानी सल्तनत अता की इतनी बड़ी। तो अपॉर्चुनिटीज अल्लाह, बट यू नीड टू कीप ऑन प्रूविंग योरसेल्फ कि अल्लाह ताला मैं इस काबिल हूँ, मैंने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं जो अल्लाह ताला आपने इमामत के लिए कही हैं, तो आई एम हियर फॉर यू, गिव मी, और अल्लाह आपको देंगे। दैट्स बेसिकली वी नीड टू, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। ठीक है ना, हालात हम इतना ज्यादा शायद चेंज ना कर सकें, हम शायद ना करें कि मैं जी प्रेसिडेंट बन जाऊं तो शायद मैं बना दूं, नहीं हो सकता है अल्लाह आपको बना भी दे, बट अगेन यू नीड टू प्रूव इट कि ये अल्लाह ने खुद डिसाइड करना है कि हालात किस तरीके, कौन सा बंदा कहां पे अल्लाह ने यूज करना है। आप कम से कम अपने एंड पे तो करें ना, जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो आप पूरी करें, चाहे जिस भी कैपेसिटी में आप हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ ये है कि हमारा जो अवाम है वो अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को कंडीशन करे, जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी कि 4 लेवल्स पे अपनी डेवलपमेंट हो सकती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो कि है आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी एकेडमिक्स हैं, मतलब कोई भी ऐसे लोग जो कि सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनकी कुछ आवाज है, उनकी आवाज है, पब्लिक ओपिनियन को वो चेंज करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो यानी अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, इवन इजराइल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, और उनकी, क्योंकि देखिए ना उनको जुल्म नजर आ रहा है। अगर आपकी फितरत यानी सालिम है और आप उसको पता है कि जी मैं, आपको नजर आ रहा है कि क्लियर कट इनजस्टिस है, मैं समझता हूँ इस पूरे मामले में ना, और अल्लाह ताला, क्योंकि हर मामले में अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि इसमें हर बंदा जो है ना, जिसमें थोड़ी सी भी कोई शर्मो आया है ना, उसको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ इनजस्टिस हो रहा है, और जिसको, और अल्लाह ताला ने हमें ना फर्क कर दिया है उन लोगों में जो सेल आउट्स हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया पे आप देखें ना, एक्सपोज कर दिया अल्लाह ने, जो मीडिया के लोग बैठे हुए जो कहानी स्टार्ट ही हमास रॉकेट से कर रहे होते हैं कि जी हमास ने रॉकेट मारे। भाई वो जो इजरायली ने नंबर 1 ऑक्यूपायर्स हैं, वो इजराइलीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो इलीगल ऑक्यूपेशन है अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, वो सारे कह रहे हैं इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं। पहली बात वो आप इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात वो कि वो रॉकेट से पहले जो उन्होंने प्रोवोकिंग एक्ट किया था मजलक्सा में जाके, जो उन्होंने वहां पे ग्रेनेड मारना शुरू कर दिया, ये एक्ट आपने नहीं देखा। सीधी कहानी आपकी 3rd पॉइंट से स्टार्ट होती है कि जी वो उन्होंने जो ना रॉकेट फेंके, और फिर 4था पॉइंट भी खा जाते हैं कि उस रॉकेटों के, जो रॉकेट में से अगर 100 फेंके तो उसमें से 1 लगा होगा, उसके बाद जो उन्होंने मैसेकर किया है वो सारा खा गया। तो ये जो चीज आपको मीडिया पे नजर आ रही है, मैं समझता हूं अब तो हर बंदे को नजर आ रही है। जॉन ऑलिवर बड़े फेमस, वो मतलब एक न्यूज तज्जियाकार भी हैं और कमेडियन भी हैं, उन्होंने इस पे किया बड़ा, उन्होंने जो ना इनको सही रगड़ा, जो ना इनको इजराइलीज को भी और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी, और इसी तरह से बेशुमार लोग हैं, कोई एक्टर्स हैं, कोई सेलिब्रिटीज हैं, हर बंदा, इवन वो मैं देख रहा था उसका जो हल्क का कैरेक्टर प्ले करता है, उसने भी जाके बैश की है सही तरीके से इजराइलीज को। तो अब वाकई में ना
ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا انجسٹس ہو رہا ہے. یعنی آپ کو انسانیت کی ضرورت ہے, آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کانشیس جو ہے ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ظلم جائز کے ساتھ. میرے پاس ایک اسرائیلی وومن کا ویڈیو آیا, شی از اے جوش اسرائیلی وومن. وہ ویڈیو میں رو رہی ہے بیچاری. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری کرتی ہوں اسرائیل سے, اسرائیل کی حکومت سے. امریکن اسرائیلی ہیں اور رہتی اسرائیل میں, اور وہیں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا کے لانچ کر رہی ہیں کہ میں بری ہوں اس ساری چیزوں سے. اور وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں بچپن سے برین واش کیا گیا تھا کہ دی عربز آر آؤٹ ٹو گیٹ یو, دی عربز ول کل یو, دے ہیٹ یو, دے ڈونٹ لائک یو. اور کہتی ہے کہ نہیں, مجھے ساری عمر لگتا تھا کہ یہ جو میں نے باتیں سنی ہیں یہ سچ ہے, لیکن آج جو ہے نا the wool has been جو ہے نا taken off of my eyes and now I see the truth. تو ایسے بڑے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی کا اور ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے, آپ ایک بیان ہی دے دیتے ہیں نا, چلو ٹھیک ہے, بیان دینے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے میں بڑا فرق ہے, لیکن بیان کی افادیت کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب ایک آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو نا تو وہ بھی ان کو ایک چپیٹ پڑتی ہے. مطلب ان کو نا ایک کرارا جواب مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں سے بھی ہماری مذمت کی جا رہی ہے. اور اب اگر سارے اس طرح سوچ رہے ہیں, پھر آپ نے جس طرح کہا کہ اسرائیل ہر ایکشن کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت اب عوام کا کیا ہے, گیج کرتا ہے. ہاں گیج کرتا ہے, پھر اس کے بعد اور کرتا ہے, پھر ری اسٹریٹجائز کرتا ہے. سو اس سٹیج پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, and how best they can utilize their own talent and resource. دیکھیں ضیاء بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایچ ون آف یو از اے شیپرڈ, اور اس کے نیچے اپنا ایک فلاک ہے جس کے لیے آپ رسپانسبل ہو. تو جتنے بھی لوگ یہ انفلوئنسرز ہیں, ان کی بھی ایک دے ہیو اے فلاک آف پیپل. تو آپ کے کتنے فالوورز ہیں, کتنے لوگ آپ کو ویو کرتے ہیں, کتنے لوگ آپ کی کلاس روم میں بیٹھتے ہیں, آپ اگر فیملی کے بڑے ہو تو کتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے اوپر کہ آپ ان کی تربیت کریں. اور وہی والی تربیت جو ہم نے انڈیویجول لیول کے اوپر بات کی, اس سیکنڈ ٹیئر کا کام کیا ہے کہ وہ جو انڈیویجولس کے بارے میں ہم نے جو بات کی کہ ان کو کس قسم کی تربیت چاہیے, یہ ان کو وہ دیں, یہ وہ مٹیریل دیں, یہ وہ تربیت دیں, یہ وہ ٹائم دیں. تو I think they have a bigger responsibility than the first year obviously. Why? Because they have a louder voice. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نعمت دیا نا تو سوال بھی زیادہ ان سے کیا جائے گا. اچھا اب دیکھیں یہ جو ناس ڈیلی ہے اس کے کتنے 3.8 ملین 38 ملین سبسکرائبر سے 20 پہ چلا گیا جسٹ بیکاز آف دس. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھا ایک چیز ہے کہ ایک 40% ڈراپ آیا جسٹ بیکاز اس نے پرو اسرائیلی جو ہے نا کامنٹ کرا. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگ پاگل تو نہیں ہے, تو نہیں ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, تو انہوں نے اس کو انسبسکرائب کرنا شروع کر دیا. اور دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم, یو نو, کہ جب ان کی سبسکرائبر بیس لو ہوتی ہے, اتنی انکم نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے عوام بھی جو ہے اور جو لوگ انفلوئنسرز ہیں, جہاں پہ بھی وہ اپنا آواز بلند کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی کا پوچھنا ہے. اس میں بھی ایک اور چیز میرا خیال ہے جو رول, سوری آپ کی بات کو میں نے کاٹا تو نہیں آپ کی بات, اچھا جزاک اللہ. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں جو اس لیول کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو میں نے آپ کی پوائنٹ سے لیا تھا, آپ کی ماشاءاللہ جو عدنان بھائی کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں, کہ ہمیں اپنے اچھا نیگیٹو ورڈ ہے لیکن جسٹ ٹو میک اٹ مور اپیرنٹ اینڈ کلیئر, اپنے وونڈس کو گرم رکھنے کی ضرورت ہے. دا ریزن وائی وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ از کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی بنائی ہے کہ انسان جلدی بھول جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب میڈیا کا ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اینڈ دے آر کنٹرولنگ دا میڈیا, دے آر اونلی شوئنگ یو, وہ سینسرشپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چیزیں, اور وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں. تو ہمیں یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ کنٹینیوسلی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں. وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلفز کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ یہ کیا. اگر ہم اس کو بھول جائیں گے, اگر ہم نے اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا, تو وہی والی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب اسرائیل نے سب سے پہلے حملہ کیا, جب بالکل 1947 اور یہ وہ عرب وارز جو ہوئی تھیں, سارے عرب کھڑے ہو گئے تھے. اس ٹائم لوگوں نے جانیں بھی دی جا کے. آہستہ آہستہ ڈکلائن آتا جا رہا ہے. الحمدللہ اس بار تھوڑا کم آیا, لوگوں کو نہیں پتا چلا, لیکن اگین دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم صرف منہ سے بات, اب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی کر لو, یعنی ہم لڑنے سے اب باتوں تک پر آ رہے ہیں کہ بات بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو بات کرنے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا, روک دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا. سو اس چیز کو سامنے رکھنا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو, یہ ان لوگوں میں جو خاص طور پہ جن کی زبان ہے, کیپ آن ٹیلنگ دا پیپل دا ٹروتھ کہ یہ ریالٹی ہے, یہ ان کی شکل ہے, یہ اصل میں ان کا چہرہ ہی ہے, اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اور یہ ہم کریں گے تو دیٹس دی, اور یہی انہوں نے کیا, مطلب یہ خود ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ کو کس طریقے سے وہ کیش کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنا دی ہے کہ دنیا کے اندر جوئش سب سے پہلے, جب جیو کی بات آتی ہے تو ایک ویسٹرنر کے سامنے تو سب سے پہلے ہولوکاسٹ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو بیچاری مظلوم قوم ہے, یہ تو مظلوم قوم ہے. انہوں نے وہ ہمیں فگر بھی یاد کرایا ہے کہ 6 ملین ہر بندے کو پتا ہے. بالکل. تو they've kept their suffering alive and they've cashed on it. اور دیکھیں جیسے انہوں نے بہت اچھی بات شیئر کی ہے کہ آپ کے
یو شوڈ ریممبر یور وونڈس, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کہاں کہاں نقصان ہوا, کس سچویشن کے اندر آپ ہو. It becomes a motivator to act. And this is what the Jews have been successful at. They have, kept the Holocaust alive in subsequent generations that have never even seen. They don't even know anyone who was alive at that time. مگر پھر بھی انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. تو ہماری انفلوئنس یہ سیکنڈ ٹیئر والے لوگ جو ہیں, ماشاء اللہ نے بہت اچھی بات شیئر کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یاد کرائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں. پوری دنیا کے بعد, ناٹ اسپیسیفکلی جیوز, پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے یعنی کون سا ایسا چینل ہے جو ڈاکیومنٹ کر رہا ہو آپریشن اگینسٹ مسلمس. وی ڈونٹ ہیو اینی سچ چینلز. کوئی بتا رہا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ہمارے نیریٹو کی ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوتی ہیں. ہماری نیریٹو کی کوئی ڈاکیومنٹریز بھی نہیں بن رہی. ڈاکیومنٹریز بھی بنتی ہیں تو وہ فگرز ہمیں مجبوراً وہ والے فگرز لینے پڑتے ہیں جو کہ ان کے دیے ہوئے فگرز ہیں, جو ریالٹی سے بہت زیادہ میٹر ڈفرینٹ کرتے ہیں. وہی والی بات ہے جیسے وہ یہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ چیئرمین ماؤ جیسے لوگ جو تھے, اسٹالن وغیرہ نے جتنے ظلم اور مظالم کیے, ملینز آف لوگوں کو قتل کیا, آج کون یاد رکھتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں ہے, لیکن ان کے لوگوں کو سب یاد ہے اور ان کی وجہ سے کیا. ایک چیز مجھے ذہن میں آتی ہے یہ کہ جس طرح سیکنڈ ٹیئر کے لوگوں کی بات کریں تو what do you think about like ہم لوگ جو ہمارا جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا, بیکاز ظاہری بات ہے یہ جو اپنا نیریٹو دیتے ہیں یہ فلم کے ذریعے بھی دیتے ہیں, ہالی ووڈ کے ذریعے دیتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کرتے ہیں, ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں, لیکن اصل میں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں اور اتنے یعنی اٹروشیس قسم کے وار کرائمز ہیں کہ اس کے اوپر سارے کو کور کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیس میکر دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں کسی شاید ایک گندے انڈے نے کر دیا ہوگا, اوور آل ہم بہت اچھے ہیں. تو ان کے پاس وہ بھی ہے, ان کے پاس. اچھا, پھر ہماری یوتھ کو خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ ان مسئلوں میں پڑے نا, یعنی مسلم نوجوان جو ہے وہ اس مسئلے میں پڑے ہی نہ, وہ اپنے چیزوں میں گم رہے, اس کو میڈیا کی طرف سے اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے کانٹینٹ کی, اس کو ہر طرح کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے دیٹ از ٹیکنگ اوے ہم اوے فرام ہز ہسٹری, فرام ہز دین, فرام ہز آئیڈیالوجی, فرام ہز اون ایگزسٹنس. ایگزیکٹلی. تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک مشینری کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم مین وائل جب ہم لوگ اپنا آکوپیشن کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, ان دا مین ٹائم یہ سارا کا سارا نیریٹو دوسرا ان کو کہانیاں سناؤ, یہ سارے سو جائیں. تو ہمیں بار بار سلانے کے لیے نا وہ گولیاں کھلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک قوم کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی واٹ اے نیشن از ریڈنگ, واٹ دے آر واچنگ, واٹ دے آر کنزیومنگ. اب فار ایگزامپل جیسے ارطغرل جیسا یہ ایک ڈرامہ سیریز چل پڑا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو بھی سوالات ہیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن وہ جو ٹرکش یعنی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ایک سٹیپ تھا, یہ تھا کہ جی ہماری عوام نے اس طرح تو سدھرنا نہیں ہے, ان کو کچھ ایسا کانٹینٹ دو کہ کم از کم ان کے اندر یہ غیرت تو جاگے نا یار کہ ہم کسی زمانے میں کوئی خلافت ہوتے تھے, ہم کسی زمانے میں کچھ ہوا کرتے تھے یار, ہم لوگ اس طرح سے رول کرتے تھے, ہم لوگ ان کے سر بھی اڑا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ ہماری تاریخ یہ ہے, اب جو ہے وہ شاید نہ ہو لیکن ہماری تاریخ یہ ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ کم از کم ابھی یہ نہ سمجھے کہ جی جس نے ارطغرل دیکھا وہ ایک دم سے ایمان کا طاقت ہو گیا اور وہ اللہ کا ولی بن گیا. نہیں, یہ اس طرح کی چیزیں اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ ہوتی ہیں. سو آئی ایم گیونگ یو اے کیس اسٹڈی. فار ایگزامپل کمپیئر دو معاشرے ہیں. ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ہر فلم, ڈرامہ, ڈاکیومنٹری جو کچھ بھی آتا ہے وہ آتا ہے LGBTQ کے اوپر, وہ آتا ہے, ہاں مطلب وہ آتا ہے LGBT کو پروموٹ کر رہا ہے, جینڈر نیوٹرلٹی دکھا رہا ہے, فیمنزم, جیسا کہ ان کے پروگرامز ہیں, اور اس طرح کا کامیڈی شو میں بھی وہی آ رہا ہے, اس میں بھی وہی تھیم ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے ساری عمر جو مطلب سٹ کامز دیکھے ہیں, فلمیں دیکھی ہیں, ان سب میں کرسمس یوزڈ ٹو بی اے بگ تھنگ, بلکہ کرسمس اسپیشل ہوتا تھا. ٹو دا پوائنٹ کہ اس کا نتیجہ میرے پہ کیا ہوا کہ ایک وہ بندہ جو بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان, ایونچولی جا کے انگلینڈ سے پڑھتا ہے, آسٹریلیا سے پڑھتا ہے, وہ بھی اپنے گھر میں کرسمس ٹری لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ناٹ بیکاز آف اینی ریلیجیس ریزن, بیکاز آف اے کلچرل ریزن کہ ہاں کرسمس ٹری ہونا چاہیے, اٹس لائک فیملی گیٹنگ ٹوگیدر. تو آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور برین واشنگ ہو جاتی ہے. سو ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کو ٹوٹلی لبرل کانٹینٹ دیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ, یعنی میں ابھی صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان کا کانٹینٹ جہاں پہ یہ ہے, اور آپ کو ساس بہو کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ میک اپ ہو گیا, یہاں بریک اپ ہو گیا, یہاں پہ انفیڈیلٹی ہو گئی, یہ سارے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, اور آپ کے مارننگ شوز میں ڈانس ہو رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں اور بھنگڑے ڈل رہے ہیں. یہ سارا آپ کا کانٹینٹ ہے جو آپ کی عوام کنزیوم کر رہی ہے. اوپر سے آپ پورن انڈسٹری کو بھی تڑکا لگا دیں تھوڑا سا بیچ میں. اور دوسری طرف آپ کو ایک ایسا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ ہر سٹوری, ہر کہانی کوئی اسلامی ہیرو کے بارے میں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اور اچھی کوالٹی کی. لائک فار ایگزامپل ارطغرل جس لیول آف کوالٹی پہ بنا ہوا ہے, آپ کو صحابہ کی سٹوریز ہیں, ایک صحابی کی سٹوری بتائی ہوئی ہے, یا کوئی اسلامک لیڈر جیسے فار ایگزامپل صلاح الدین ایوبی ہیں, عمر مختار ہیں, جو نا مطلب سلطان محمد فاتح ہیں, ٹھیک ہے, طارق بن زیاد ہیں.
मोहम्मद बिन कासिम है, उनकी स्टोरीज आपको बताई जा रही हैं और कॉन्स्टेंटली मीडिया में हर वक्त यही चल रहा होता है, यही चल रहा है। इवन आपकी करिकुलम में भी यही स्टोरीज हैं, आपकी जो बेस्ट प्रोडक्शंस है वो यही हैं, ठीक है, तब्दील हो जाएगी आपकी, बिल्कुल होगी ना, मतलब यू गिव दैट नेशन 10 years में भी, ठीक है, 10 वैसे तो कहते हैं 14 years में ना, अगर आपने किसी कौम का पूरा नैरेटिव बदलना है उसके लिए 14 years लगते हैं। This is according to a research of the Chinese, कि अगर आपने 14 साल यानी एक जनरेशन को लगते हैं कि 1 क्लास से लेके 14 तक जो है ना, आप उसको बिल्कुल मतलब 180 डिग्री का टर्न दे सकते हैं अगर आप उसका जो कंजम्पशन है, जो ब्रेन कंजम्पशन है, उसको आप चेंज करें, ठीक है। अब हमारे पहले ना टीवी के ऊपर ड्रामे आते थे शहीदों के, राशिद मिन्हास के ऊपर ड्रामा चल रहा है, टेलीफिल्म चल रही है, ठीक है, अल्फा ब्रावो चार्ली हमारा भी मिलिट्री के बारे में जो एक पॉजिटिव पूरा इमेज है पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी का, वो इसी वजह से है कि हमने ये ड्रामे देखे हुए हैं। और मैं आपको मी बीइंग अ पर्सन जो कि बिल्कुल दीन से कोई लगाव नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, मेरे दिल में भी ना जज्बा शहादत इन्हीं की वजह से, इन्हीं ड्रामों की वजह से मुझे पता था कि मेरा इलाज, हालांकि मैं दीन की तरफ नहीं था, मैं ये सोचता था कि यार मेरी जो सैल्वेशन है ना वो सिर्फ शहादत में है, कि मेरे गुनाहों का कफारा जो है ना वो इसी तरह, कोई मैंने ठीक तो होना नहीं है ना, मैं ठीक होने के मूड में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क और कौम और दीन के लिए ना मर मिट जाऊंगा, ठीक है, आई एम विलिंग टू ले माई लाइफ ऑन द लाइन, क्योंकि मुझे पता है कि शहीद जो है वो सीधा इंशाल्लाह जन्नत में होगा और उसका जो है ना वो ही विल बी इन द हार्ट्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो चीज़ें मुझे पता थी कि ये चीज़ मुझे है, और वो क्यों था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो थी वो गलती से लिबरल भी थी, क्योंकि गलती से वो सुपरमैन देख के भी ना वो थोड़ा सा सुपरमैन बनने का भी शौक पैदा हुआ। फिर जब उस पर उसको ना कैश किया इन ड्रामों ने, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के प्लान्स अपने होते हैं ना, तो शुरू में बचपन में सुपरमैन बैटमैन वाला फलसफा जो था ना, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक मुरुआ वो होती है, तो वो था, वहां से पैदा हुआ कि यार आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू फाइट फॉर अ कॉज, यू नो, एंड देन द कॉज आई गॉट बाय लुकिंग एट दीज ड्रामास एंड फिल्म्स एंड सो ऑन, जिससे मिला कि यार नहीं ये होना चाहिए। फिर बाद में आगे जाके जो बिल्कुल हॉलीवुड ने टेक ओवर कर दिया तो फिर वो भी चला गया। बट द पॉइंट इज के ये जो सेकंड टीयर के लोग हैं ना, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके हाथों में एक बहुत बड़ी पावर है अगर वो समझ, बिल्कुल, स्पेशली सोशल मीडिया के बाद इनके पास बहुत पावर है, नैरेटिव बदल सकते हैं ये, यानी जस्ट लुक एट हाउ व्हाट अ शॉर्ट फिल्म कैन डू फॉर यू, यानी ऐसी चीजें होती है जो मैं अगर घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ ना आपको तो यार बस ठीक है वो थोड़े लोग सुन लेंगे, लेकिन शॉर्ट फिल्म जो हो सकता है आपका वो एक ही फिल्म आपके दिमाग में ऐसी इंप्रिंट हो जाए आपको, यार मेरा तो वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया। सो नेवर अंडर एस्टिमेट दिस पावर। सो अभी हमारे साथ क्या हुआ है, जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो ये है कि हमारे साथ 60-70 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई भी है, ठीक है, अगर आप मॉडर्न मीडिया को लें, और उसके कंपैरिजन में ये, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जो सेकंड टीयर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें फिर आपके हुकूमती लेवल पे भी कोई अगर एक्शन हो जाए सेकंड टीयर वालों को सपोर्ट करने के लिए कि यार हम आपको कहते हैं आप कंटेंट क्रिएट करो, जैसे टर्की ने इंटरव्यू डायरेक्टली किया ना, उन्होंने कहा जी यार पैसे चाहिए, पैसे ले लो पैसे, हम फंड करते हैं, हम करते हैं फंड आपको। देखो आपका बच्चा जो है ना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखो एक तरफ आप एक कोई बच्चों का कार्टून बना रहे हैं, ठीक है, डिज्नी लेवल का, डिज्नी लेवल वो भी छोटे छोटे कार्टून्स में अपनी वो देते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, जो आजकल एक नया शो इन्होंने स्टार्ट किया है द आउल हाउस के नाम से, डिज्नी का शो है आउल हाउस के नाम से, जिसमें इन्होंने 14 साल की बच्ची दिखाई है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर, इट्स अ फैमिली शो। वो 14 साल की बच्ची जो है वो बाइसेक्सुअल है, डिज्नी का शो है, फैमिली शो है, बच्चे देखते हैं, ठीक है। चौथे एपिसोड में वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, 7वें 8वें एपिसोड में पता चलता है कि वो उसकी जो है ना गर्लफ्रेंड है, और वो ओपन जो उसकी जो क्रिएटर है उसने वो खुद बाइसेक्सुअल है। उसने कहा कि मैं चाहती थी कि मेरी रिप्रेजेंटेशन भी जो है ना डिज्नी फिल्म में होनी चाहिए। तो दिस इज द लेवल जहां पे बच्चों को ना ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आपने इसके खिलाफ को अगर चीज करनी है तो आप ये नहीं समझें कि जी आपको एक बिल्कुल सादा सा कार्टून दे दिया, क्योंकि हमारे लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए ना, क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अक्सर इस्लामिक मीडिया में हम देखा होगा, बच्चों का कार्टून होगा ना तो वो होगा कि क्योंकि बेटा तुम घर आ गए, हाँ मामा मैं आ गया, जाओ जाके हाथ धो लो। अच्छा हाथ धोना, मतलब वो इतना सिंपल होगा कि वो सीधा मुंह पे आपको मैसेज मार रहे होते हैं, मामा क्यों धोना है, क्योंकि हाथ धोना अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुन्नत होती है, ये होता है बस, और ये कार्टून खत्म है। देखो बच्चे बेवकूफ नहीं होते, बच्चों को पता होता है कब हमें टीचर पढ़ा रही है और कब हमें जो है ना सब्लिमिनली पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब एक डिज्नी और ये जितने भी एम्पायर्स हैं पूरी दे वर्क ऑन द सबकॉन्शियस एंड सब्लिमिनल, वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको पता भी नहीं चलता और बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कर चुके होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता थीम्स देते हैं। लुक एट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज दैट वी हैव रेड इन द पास्ट, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, ये क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ हराम लव। बिल्कुल सही, बचपन से बता रहे हैं कि लड़कियों को बताया जा रहा है तुम्हारा जिंदगी का टोटल मकसद ये है फाइंड योर प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग की तलाश में निकलो। और लड़के को बताया जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड अ प्रिंसेस जो शक्ल से खूबसूरत हो, क्योंकि कभी भी आपको ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसका किरदार और वो चीजें शाइन थ्रू कर रही हैं मोर देन द अपीयरेंस। सो देयर इज अ होल सिस्टम इन प्लेस जो कि
بچوں کی برین واشنگ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا سیدھا ہر مسئلے کو ہیڈ آن ٹیکل کرنے کے چکروں میں آتے ہیں کہ جی سیدھا بچوں کو حدیث سناؤ, قرآن کی آیت پڑھاؤ اور بس کو یہی. کیونکہ میرے پاس خود کچھ مدرس آئی, انہوں نے کہا آپ ضیاء بھائی ایسا کریں نا ہمارے بچوں کو آپ تفسیر پڑھائیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا, اچھا میں نہیں پڑھاؤں گا. آپ ہمارے بچے 7, 8, 9 سال کے ان کو تفسیر پڑھا. میں نے کہا ان کو تفسیر پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ان کو سٹوریاں سناؤ, سٹوریاں, وہ متنفر ہو جائے گا. ابھی اس کو 6 سال کے بچے کو تفسیر پڑھانا شروع کریں گے کہ ابن کثیر نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ, بچہ کیا سنے گا یار, یہ اس کو آپ سٹوریاں سناؤ. تو میں نے کہا there are stories of the prophets, there are stories of the صحابہ, there are other so many wonderful stories جن میں کے اندر اچھے moral lessons ہیں. ان کو اسٹوری ٹیلنگ کے اندر نا give them values and believe me people, children imitate you. Children will imitate story, they will imitate heroes in that story. وہ اپنا حلیہ بدل لیں گے, وہ اپنے کپڑے بدل لیں گے, کیوں؟ because of that narrative. So I think یہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت پاور ہے, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ والا کانٹینٹ کریشن ہے, دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے لیول پہ ضرور شیئر کرے. یہ جو اسرائیل نے اپنا پرسیپشن کریٹ کیا نا کہ جی ہم بڑے فلان ڈمکائیں, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. اور ضیاء بھائی سوری آپ کی بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو لانگ ٹرم ہے, نہیں یہ شارٹ ٹرم بھی ورک کرتا ہے. یعنی اگر آپ اپنی ویڈیو, اب یہ دیکھیں شارٹ ٹرم ہی ہوا ہے نا, میڈیا نے کس طریقے سے ایک دم الحمدللہ پوری دنیا میں ایک اپرور ہوئی, میڈیا کے اوپر ہی ہوئی. they had to cease fire. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ it has a short term effect as well. تو یہ جو solutions انشاءاللہ بتا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو we have to wait for like for 50 years to actually work out. No, they can immediately have an impact as well. Absolutely. اور یہ جو آپ نے 14 ایئرز والی جو بات بتائی نا کہ 14 ایئرز لگتے ہیں ایک جنریشن کو چینج ہوتے ہوئے کی تربیت, تھوڑا ٹائم 14 ایئرز تو کچھ بھی نہیں ہے. 14 ایئر تو اٹس ہماری گورنمنٹ, 2 گورنمنٹس کی ٹرمز ہیں, 14 ایئر ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس میں آپ ایک بڑی مثبت چینج لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ ٹاپ لیول سے سیریسنس شو کریں اور آپ ہر بندہ ایسا کانٹینٹ کریے. تو آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور چلو کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیٹر کانٹینٹ, رائٹ. فضول قسم کے جو پرینکس آپ کر رہے ہیں, فضول قسم کا لوگوں کے ساتھ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, از دس آر کلچر؟ لوگ ایک دوسرے کو یوٹیوبرز روسٹ کر رہے ہیں صبح شام, گالی گلوچ ہو رہی ہے, یہ ہمارا کلچر رہ گیا. زبی میں نے 2 چیزیں بڑی دیکھی ہیں یہ خاص طور پہ, مطلب اوبیسلی ہمیں چاہیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن والی بات ہے کہ مومن کو جہاں سے حکمت ملی اچھی باتوں سے لے لینی چاہیے. یہ جو ہوتی ہیں, یہ جو عسکری تنظیمیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل یہ آئسس جیسی ہو گئی ہیں اس طرح کی, اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کو یعنی وہ اس لیول پہ لے آتے ہیں ود ان جلدی سے کچھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر کہ وہ جا کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ اس طرح کے ان کے ایجنڈاز کو فلفل کرتا ہے. وہ 2 کام کرتے ہیں میں نے جو عام طور پہ ان کی میری انڈرسٹینڈنگ, آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس میں کوئی ایڈیشن کر دیں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ وہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بہت سلیکٹیو ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو بار بار دکھاتے ہیں, خاص طریقے سے خاص کانٹینٹ دکھاتے ہیں. نمبر 1 یعنی اگین وہی والی بات ہے کہ ہمارا سیکنڈ پروڈکشن بھی کافی اچھی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے. نمبر 2 میں نے دیکھا کہ دے گیو دیم دا گڈ کمپنی, ایموشنل کمپنی وہ ضرور دیتے ہیں. یعنی دے ہیو آلویز اے ویری اسٹرانگ بردر, وہ کبھی مسٹریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو, وہ ہمیشہ ان کی ایسے جیسے تو میرا بھائی ہے, تو میری جان ہے, تو یہ ہے وہ ہے. دے ہیو سچ, یعنی ایک کمپنی, ایک بندے کو, ایک ینگسٹر کو ایک کمپنی کی اچھے دوست کی, وہ بندہ جو اس کے ایموشنز کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, اور پھر وہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں چیزیں دکھا کے, یار یہ کانٹینٹ دیکھیے دے. وہ جو ہے نا, وہ جو المرء علی دین خلیلہ, یہ پورا ایگزیکٹ وہ کریکولم ہے. اور یہ اٹ کین ہیو سچ این امیڈیٹ, خاص طور پہ جو نوجوان ہیں, ہم بات کریں یوتھ کے اندر نا, یوتھ کو یہ بہت جلدی انفلوئنس کر دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں 14 سال تو بہت زیادہ ہیں. چینجز یہ لوگ دیکھیں, یہ جو آئسس والے ہوتے ہیں, یہ اتنی جلدی ود ان ایئرز یہ کہاں تک لے جاتے ہیں اپنی لوگوں کو. اور اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات ایڈ کی تھی نا کہ نالج, دیکھیں میرے انالیسس کے مطابق جو میں نے خود لوگوں کو نا ریڈیکلائز ہوتے دیکھا ہے, اور الحمدللہ کچھ تو نکل گئے وہ جہاں پہ بھی گئے, لیکن اور کچھ جو ہے وہ واپس بھی آئے. اس میں ایک ہوتا ہے ایموشن, کیونکہ آپ ایک تو ایموشنل چیز دکھا رہے ہیں, ظاہر بات ہے خون سب کا گرم ہو رہا ہے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انجسٹس ہو رہا ہے. دوسری طرف لیک آف نالج, مطلب دے وانٹ یو ٹو ہیو دینی غیرت, لیکن اتنی زیادہ نہیں, ڈیپرائیوڈ آف نالج. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو پھر وہ کیش کرتے ہیں. ان کو نا بہت پڑھا لکھا بننا نہیں چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ دینی نالج ہوگا, وہ کوسچن کرے گا, وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی دماغ پوری پکچر مانگے گا. یہ دکھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک جز دکھا رہے ہیں, اور وہ اس جز کو کل بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں نا یہی دین کا کل ہے, اسی میں تو مر مٹو جا کے. پھر تو میں حکومت سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہم بیسکلی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پہ ایک طرف ہمارے پاس ایک لبرل ایکسٹریم ہے, ایک طرف سے وہ ریڈیکلائزیشن ہے جو کہ ہوتی ہے. تو وی وانٹ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک بیس پہ رہیں, ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو, وہی جو آپ نے کہا نا ہلمو, کنٹرول یور سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ اے گریٹر اسٹریٹجی, اے بیٹر پلان, رادر دین کہ ایک دم سے ریڈیکلائز ہوئے کہیں چلے گئے اور اپنے آپ کو بھی تباہ کیا, اپنی فیملی کا بھی نقصان کیا. سو اس سے بچنا چاہیے. اچھا فائنلی میں اس بات پہ آتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ جو چینج ہو سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے, انفرادی لیول پہ نہیں ہو سکتا. حکومت کے لیے ایک سگنیچر ہوگا اس کے پین کا,
اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کی تقدیر بدل دے, ٹھیک ہے, جسٹ ون سگنیچر کین ڈو دیٹ. سو دا تھنگ از کہ الٹیمیٹ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہونا تو ادھر ہی ہے. صلاح الدین ایوبی پاور میں جب آئے تو پھر جا کے بات بنی. سو اگر آپ کے پاس دین کا نالج ہے اور تلوار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ افیکٹو نہیں ہیں. آپ ساری عمر بیٹھ کے درس و تدریس کرتے رہے تو تب بھی نہیں. صرف تلوار ہے اور دین کا نالج نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہونا, یعنی اف یو مطلب ایک شیر ہو جس کے دانت بھی ہونا, پھر بات بنتی ہے. شیر بغیر دانتوں کے کون سا شیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ ایک طرف آپ واضح نصیحت کرتے ہیں which is good, لیکن جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ, جیسے میں نے پولیس آفیسر کی بات کی کہ پولیس آفیسر کے پاس ایک لیول آف نالج بھی ہے کہ دس از اے کرائم, دس از الیگل, یہ غلط ہو رہا ہے, اور دوسرا اس کے پاس استطاعت بھی ہے, تب پولیس آفیسر جو ہے نا کسی چیز کا نام ہے. ادروائز پولیس آفیسر کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے فار ایگزامپل, تب بھی وہ بیکار چیز ہے. یا اس کے پاس اگر وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ نالج ہی نہیں ہے کہ یہ والا کرائم بھی ہے یا نہیں ہے, تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر تو جا کے بروٹیلٹی کرے گا. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, بیکاز فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی آل ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل بفور اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ ہم سب سے پوچھے گا. تو اس لیول کے لیے ہماری کیا نصیحت ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, واٹ اسٹیپس کین دے ٹیک مین وائل, جب تک لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اس لیول پہ کیا ہونا چاہیے احمد بھائی؟ دیکھیے ضیاء بھائی, جسٹ ٹو شیئر ود یو دا پاور دیٹ دیز پیپل ہولڈ, اور کتنی جلدی یہ چینج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. USSR جب تھا نا, کمیونسٹ رشیا اور USSR ایز اے ہول, تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو تھیں یہ USSR کے انڈر تھیں, یعنی ازبیکستان, تاجکستان ایکسیٹرا. اب اگر آپ USSR سے پہلے ازبیکستان کی ہسٹری دیکھیں نا, ان کی جو لینگویج ہے وہ اس کا اسکرپٹ جو تھی وہ عربک اسکرپٹ تھی. وہ عربک اسکرپٹ کے اندر لکھا کرتے تھے اپنی لینگویج. جب USSR آیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ان سب کو جو ہے نا ان کے ریلیجن سے ہم نے کاٹنا ہے, ان کی تاریخ سے کاٹنا ہے. انہوں نے کیا کیا, لینگویج سیم رکھی بولنے میں, مگر اسکرپٹ جو ہے نا انہوں نے وہ رشین اسکرپٹ کر دی. اس سے کیا ہوا, جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ کٹ آف ہوگی اس سے. انہوں نے کیونکہ نیکسٹ جنریشن کو اسی اسکرپٹ کے اندر, رشین اسکرپٹ کے اندر لینگویج سکھائی. سو دے کوڈ اسپیک دیٹ لینگویج, مگر دے وانٹ فیملیئر ود دی عربک اسکرپٹ ٹو بی ایبل ٹو ریڈ دیئر بکس. ان کی تاریخ سے 1 سیکنڈ کے اندر انہوں نے کاٹ دیا. 10 سال کے اندر جو بچے اس وقت پیدا ہوئے, انہوں نے جو پرانی کتابیں تھی ساری جلا لی تھی. آج تک ان کی جو اسکرپٹ ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں وہ رشین نیومیرکس میں لکھتے ہیں. تو دس از دا پاور دیٹ یو نو گورنمنٹس ہولڈ, کہ ایک ڈیسیجن سے وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں پورے نیریٹو کو. تو ان کو کرنا کیا چاہیے, ایک تو پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو ان کو کہ یو نو وہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے یہاں, ایمانیات یہ چیز لے کے آتی ہے. دوسرا, جیسے ہم نے سیکنڈ ٹیئر کی بات کی کہ سیکنڈ ٹیئر میں لوگوں کو کیا کرنا, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں آل آف دیز 3 ٹیئرز دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ کرے گا تو وہ کرے گا, یہ سب کٹھے چلے گا, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. اینڈ یہ بہت ایک ریئلسٹک سولوشن ہے. ہم وہ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کر رہے, دس از اے ریئلسٹک سولوشن. اگر ہمارے اندر ول ہوگی اس چیز کی تو یو نو ہم اپنی زندگیوں میں یہ چینج دیکھ سکتے ہیں. تو حکومت کو اپنی سب سے پہلے ذمہ داری کی ریئلائز کرنا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں, اور پھر یو نو فیسیلیٹیٹ کرنا لوگوں کو نیچے. جیسے آپ نے کانٹینٹ کریشن کی بات کی, وہ فنڈز دیں, ان کو اپروو کریں اس قسم کے فنڈز, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو. بالکل. آئی تھنک جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکولم ہے, ہم اپنے کریکولم کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, مور کنڈیوسو. کیونکہ بچہ اگر 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہے تو وہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از ہی لرننگ, اور کیا ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچرز بھی ہیں ٹو ٹیچ دیٹ ٹائپ آف سبجیکٹ, یو نو. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ڈفرنٹ لیولس پہ جو حکومت کے لیول پہ, چاہے وہ ملٹری کے اعتبار سے کچھ ایکشن ہو سکتا ہے یا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوئی 2 ٹوک جواب ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ اپروونگ آف دس. بس کم ایک بندہ کوئی تڑی لگا دیتا ہے کہ بھائی ذرا تمیز سے رہنا, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تمہیں. جی ضیاء بھائی, اس میں یہ آپ کی تڑی والی بات سے میرے ذہن میں بات آئی کہ ہمارا جو دین کی میں بات دیکھتا ہوں, مطلب اسٹڈیز کرتے ہیں ہم, تو ہمارے ہاں ہم مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, وہ روب کا تھا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیزیں دی گئیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئیں, میرے ایک لمبی مسافت سے میرا روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا. اور یہ روب جو ہے نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی دیر تک سروائیو کیا. یہ بڑے ہمارے جو مسلم کمانڈرز تھے جاتے تھے رومیوں کے سامنے, ان کے جو ہے نا قالینوں کے اوپر جو ہے نا اپنے نیزے گاڑ کے کھڑے بیٹھ جاتے تھے. مطلب وہ کہاں تھا, وہ کیا چیز تھی, پیچھے کوئی نمبرز نہیں تھے,
اتنی وہ زیادہ شاید وہ نہیں تھی، لیکن وہ اللہ نے روب ڈالا ہوا تھا، اللہ میں ایمان. اب روب جو ہے نا، میں نے دیکھا تو دو چیزیں ہمیں بہت پرومیننٹ. ایک تو ایمان تو بیسک کنڈیشن ہی ہے نا، ایمان کے بغیر تو روب ہی نہیں. جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کے علاوہ کسی پہ ڈرتا نہیں ہے، وہ اوبیسلی وہ تو دنیا میں ہر ایک سے ڈرے گا. وہ تو بیسک ہے. دو چیزیں میں سمجھتا ہوں جو حکومت لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے، اور وہی بات ہے کہ یہ ابھی بھی ہو سکتی ہیں. اگین وہی بات ہے، کوئی کرنا چاہے. ایک تو یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایمان لے کے آؤ. وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ کرو آپس میں. یونٹی. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو ہوا نکل جائے گی. ان ادر ورڈز، جو امت کی تمہاری جو اسٹرینتھ نظر آتی جس سے امت پہ ایک یعنی تمہارے دشمنوں کے اوپر ایک اللہ کا دباؤ، یہ ایک روب ہے ان کا، وہ سب نکل جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یونٹی، وہی والی آپ کی جو شروع میں بات تھی نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے میں دور بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا میرے سے کیا یونٹی کا ریلیشن ہے. جب تک میں یونٹی ثابت نہیں کر سکوں گا، میرے کچھ ہونے سے واقعی کچھ نہیں ہوگا. تو اور آپ کو ہم نے، اور یہ مزے کی بات ہے، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ تمام مخلوقات میں. آپ مجھے دیکھیں، ہم نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یہ شیروں کی اور وہ بیلوں کی. آپ دیکھیں کہ جب ایک یا دو بیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے شیر پیچھے ہو جاتے ہیں. یا ایک شیر جو ہے، حالانکہ شیر کو اللہ نے جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہو سکتا ہے دو بیلوں کو بھی گرا دے، لیکن جب دو بیل یا سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دم، جب وہ ایک یونٹی کا، یا پھر وہ ایک ہمیشہ شیر جو ہے نا پورا ہرڈ بھاگ رہا ہوتا ہے، فلاک بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ صرف ایک کو سنگل آؤٹ کرتا ہے. مطلب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑے سے اس کے ساتھ مل جائے وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ ہر اکراس ایوری تھنگ ہے. چونٹیوں میں بھی ہر جگہ پہ، یعنی ہر مخلوق میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یونٹی کے بغیر آپ سمجھیں کہ ایک مسلمان علیہ باللہ، میں پچھلے دن بڑا میرا دماغ خراب ہوا، علیہ باللہ کسی بندے نے، خیر سے میں کیا کہوں، عالم تو نہیں کہوں گا، بظاہر وہ عالم تھے، انہوں نے جناب ایک فتویٰ دیا ہوا، ایک پوسٹ کی بھی، کین یو امیجن، اور قرآن اور حدیث سے سبحان اللہ یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہم جو ہے نا بشارت دے رہے تھے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے نا وہ فتح دی ہے اس کے اوپر، حماس کے اوپر. یہ آپ نے بھی دیکھی ہے، میرا دل واللہ ہی خون پڑا. اور کس پہ استدلال کیا ہے؟ استدلال کی زیادہ آپ حیران ہوں گے. استدلال یہ تھا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب مجوسی، چونکہ حماس کو سپورٹ کرتا ہے ایران، اور ایران چونکہ وہ کنیکشن دیکھیں ذرا، ایران جو شیعہ مذہب ہے وہ انفلوئنس ہے مجوسیوں سے، اور وہ چونکہ حماس کو انفلوئنس کر رہے ہیں، تو یہ فرس ہیں، یہ مجوسی ہیں. اور غلبت الروم، اہل کتاب ان سے بہتر ہیں. تو آج اللہ نے حماس کے اوپر ان کو فتح دی ہے، تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ خیر سے علامہ المحدث ان کے ساتھ کے ٹائٹل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عربی میں، میرے سامنے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا. دلائل پورا آرٹیکل میرے پاس موجود ہے، یہ ریسنٹلی علیہ باللہ ویڈیو اس کی موجود ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جب لوگ موجود ہیں، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ سر آپ اللہ، یہ میں نے وہی بتایا نا، کلیکٹیو مسئلہ ہے. دیکھیں صالح اور مسلم میں فرق کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے ایک بندہ صالح ہے، نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے امت کی اصلاح کر دیں گے. نہیں، مسلح ہونے کی ضرورت ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولا، قرآن مجید میں نا کہ مصلحون، اللہ نے کنڈیشن لگی اصلاح کی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثال ہے قرآن مجید اور احادیث میں، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے شپ سے دی کہ وہ جب تک روکیں گے نہیں، امر بالمعروف نہیں کریں گے، تباہ ہو جائیں گے. بے شک وہ بندہ جتنا مرضی نیک ہو، ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا یہ نیک تھا اور یہ نیک نہیں تھا. اللہ کا عذاب پھر ساروں کو پکڑتا ہے. فلسطین کے اندر نیک لوگ بھی رگڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور ہم پر بھی عذاب، اللہ معاف کرے، نیک لوگوں پر بھی آتا ہے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یونٹی کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہماری حکومتوں کو اور ہم سب کو یونٹی کی طرف آنا ہے. اگر ہم نہیں کرنا تو یونٹی کے لیے ہمیں ہر ایفرٹ کرنی ہے. نمبر 2، ملٹری اسٹرینتھ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ. اور اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اور آپ کو یہ ملٹری اسٹرینتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ نہیں اب یہ بات درست ہے کہ نہیں، گولڈا میئر جو ان کی فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر تھی، یہ جب عرب لڑائی ہو رہی تھی اس ٹائم، تو یہ پاکستانی ڈیفنس کے آفیشیل پیج کے اوپر یہ انہوں نے رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ لی تھی کہ جب یہ 1973 کی وار ہوئی تو اس نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی، اور اس نے ویپنس، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز تو بہت بری ہیں، آپ اتنی $1 ملین کی جو آپ ایک ڈیل کر رہے ہیں ملٹری کی، وہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی واز انسپائرڈ بائی دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے یہ سنا، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اب پتہ نہیں صحیح حقیقت کیا ہے، واللہ عالم، لیکن جسٹ شیئرنگ فار دی انسپریشن. تو انہوں نے کہا کہ آئی اسٹڈیڈ ہز لائف، مجھے یہ پتہ چلا، میں نے حیران ہوئی، یہ انسپریشن میں نے لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کہ جب ان کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں تیل ہوتا نا دیا جلانے کے لیے تو ہم پی لیتے، یعنی اتنی غربت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے اوپر 9 تلواریں، امام ابن قیم نے ان تلواروں کے نام بھی لکھے ہیں کہ 9 تلواریں آپ کے پاس لٹکی ہوئی تھی.
سو آپ صلی اللہ, اور یہ عجیب بات دیکھیں ضیاء بھائی, ہم میں سے ہر بندہ نا, اب آج بات ہوتی ہے مسلمانوں کی, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, مرسیفل, نرم, محبت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو پتہ ہے مغازی کتنے تھے, جہاد آپ نے کتنے کی, نبی کا جو جہاد والا جو ہے نا رول, ہم نے آج تک وہ پروفائل کسی نے پریزنٹ ہی نہیں کی. بلکہ حیران ہوں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیسیو سا ایک پروفیٹ, اپنے سارے انبیاء کے بارے میں بہت پیسیو تھے وہ, نہیں جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ بہت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگجو یعنی میں یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لڑائی کرتے تھے, آپ کا وہ بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ نظر انداز کر دیا گیا. سیرت لکھی کیسے جاتی تھی, سیرت کو مغازی کہا جاتا تھا, ابن اسحاق کی کتاب المغازی تھی سیر, یعنی سیرت کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی جنگوں سے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر آپ جنگیں کاؤنٹ کریں تو ہر مہینے کے اندر, ہر مہینے بعد ایک جنگ آپ کی جو ہے نا آپ نے بھیجی تھی, ایکسپیڈیشن بھیجی تھی. اس کے کیا کازز تھے وہ ایک الگ پوری چیز ہے, ڈیفینسو وار تھی کیا, وہ ایک پوری ڈسکشن ہے, ہم اس میں نہیں جا رہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جب تک ہم اپنے اندر ملٹری اسٹرینتھ نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روب نہیں ڈال, اور یہ حکومت کر سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسپینڈ آن دیٹ. ہمیں اپنی جسمانی, اور وہی والی بات ہے وزادہ بسطا فی العلم والجسم والی بات. تیسری چیز میں آخری انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں, یہ جو میں کریکولم بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہے جو ہماری جو پوری کلیکٹیو کرنے کے لیے یونٹی. تیسری چیز ہے وومن ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں خواتین کا کردار نا بہت ضروری ہے اس دور میں, کہ ہماری خواتین, کیونکہ پہلا مدرسہ ایک بچے کا نا اس کی ماں ہوتی ہے. اگر بچے نے اس کو عورت بنا کے یعنی اگر اس کے اندر فیمنن کوالٹیز بری والی میں نہیں کہہ رہا, مطلب مرد کو اللہ نے ایک رجولیت دی ہے اور عورت کے اندر فیمنن کوالٹیز اچھی لگتی ہیں. مطلب فیمنن کا مطلب ہے ڈومیننٹلی جو فیمنن کے اندر کمپیشن, مرسی, نرمی اور یہ چیزیں. عورتوں کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس حوالے سے واقعہ بڑا مشہور ہے, تو ٹائم نہیں ہے. ربیعۃ الرائی کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. امام ربیعہ بہت بڑے امام ہیں, امام مالک کے امام استاذ ہیں, اور بڑے بڑے جو ائمہ برج جو تھے ہمارے دین کے, ان کے امام تھے. ان کے والد صاحب جہاد کے لیے گئے, ماں کو اپنی بیوی کو 40,000 دینار دے کے گئے کہ میں جا رہا ہوں. تو پریگننٹ تھیں کہ میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو تم بچے کی تربیت کر لینا, 40,000 دینا. چلے گئے. اس کے بعد کئی سالوں بعد آئے, بچہ جو ہے وہ ابھی ٹین ایج کراس کر کے بڑے ہو گئے تھے. تو واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے فجر کی, تو دیکھا کہ مالک بن انس بیٹھے ہوئے ہیں آگے, بڑے بڑے ائمہ جو اس دور کی جن کی فقہ اسٹیبلشڈ ہوئی تھی, بڑے بڑے وہ سامنے بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں یہ نوجوان لڑکا, اور اتنے لوگ تھے, کہتے ہیں کہ دور تک وہ جناب مجمع تھا طلاب العلم کا, اور حدیث پڑھی جا رہی تھی. اور تو کہتے ہیں یہ کون ہے, تو گھر جا کے بیگم سے پوچھا, تو بیگم نے کہا یہ تو آپ کا بیٹا ہے, وہ جو آپ نے 40,000 دینار دیے تھے یہ میں نے انویسٹمنٹ کی اپنے بچے پر. تو آج دیکھیں وہ امام بن گیا. یعنی باپ جہاد کے لیے گیا تو بیوی نے پیچھے بیٹے کو امام بنا دیا 40,000 دینار میں. یہ عورتوں کا کردار کدھر ہے, ہماری بیوی, ہماری وائفز, ہماری بچیاں, وہ ہماری وائفز کے بھی مسئلے کیا ہیں, ساس بہو کے مسئلے, وہ آپ نے ڈراموں والی باتیں بتائی نا, یہ کیوں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ ان کے مسئلے ہیں. ہمارے ہاں بیوی کا مسئلہ ہی ہے گھر میں کے اندر, ساس بہو کے مسئلے کیا ہیں, یہ پیٹی ایشوز ہیں. کہاں رجولیت, کہاں مردانگی. تو عورتوں کو اپنی جو ہے نا خاص طور میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں, ایک یونٹی ہے, ایک ملٹری اسٹرینتھ اپنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور تیسری چیز وومن ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ودن میں سمجھتا ہوں یہ فیو ایئرس اس کے اندر ہمیں چینج نظر آ سکتا ہے. بے شک بے شک, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور مجھے ایک بڑا خوبصورت کوٹ خالد بن ولید کا ہے ویسے تو, لیکن ایک فلسطینی بزرگ جو ہیں انہوں نے ایک سولجر کو کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو موت اتنی پسند ہے جتنی تمہیں زندگی پسند ہے. اور یہ وہ ایک رجولیت ہی کہہ سکتے ہیں, یہ ان کی مردانگی ہے کہ وہ ایک جو آپ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کا ایک روب ہوتا ہے, تو یہ وہ روب ہے, یہ وہ دبدبہ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یار تم جس فریکوینسی پہ ہو نا, میں اس فریکوینسی پہ نہیں ہوں. پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور, کہ وی آر ناٹ ایون آن دا سیم ویو لینتھ. تم جتنا محبت دنیا سے کرتے ہو نا, ہمیں اتنی آخرت سے محبت ہے. تمہیں جتنی لائف پسند ہے ہمیں اتنی ڈیتھ پسند ہے. یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیتھ کلٹ ہیں, بٹ دا آئیڈیا از کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے میں ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کر دیا تھا. اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہے, یعنی مخلوق, اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی جو ہے نا جسٹس کا اور اعتبار کا اور ان کی روب ہوتا ہے. ضیاء بھائی آپ نے جو بات کی نا, اس سے مجھے ایک امریکن ہے, اس نے نا ایک میں نے کہیں پڑھی تھی اس کا ایک کوٹ نا, کہ ہاؤ کین یو ڈیفیٹ این اینیمی وین ہی سیز پیراڈائز تھرو دا بیرل آف یور گن. تو ایسے دشمن کو آپ کیسے ہرا سکتے ہو, دیٹ when he has nothing to lose, both outcomes are win-win for him. جیت گئے تو جیت گئے, اگر مارے گئے تو شہادت ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی قسم کا جذبہ ایمان دے تاکہ ہم لوگ وہ چینج ایجنٹس بن سکیں کل کے لیے. تو میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاء اللہ ویری فروٹفل ڈسکشن. آئی ہیو سرٹنلی بینیفٹڈ لاٹ اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ گائز ہم لوگوں نے آج جو بات کی ہے وہ یہ کہ
اگر ہم واقعی میں وہ چینج کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے. جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں جو کہ انفلوئنسرز ہیں, آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے خاص طور پہ بات کی ہے انفلوئنسرز کے لیے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم پہ ہو, آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے, اور پھر جو ہمارے حکمران ہیں, لیڈرز ہیں, جو پوری مسلم امت میں, آپ کے لیے بھی ہم نے کچھ ایکشن پلان بتایا. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ لوگ فالو کریں تو اس میں کوئی دیر نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم اس لیول کے مومنین بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں پریشانیاں دور کرے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.